پہلا سوال کچھ سوشل ایشوز پر ہے، اس کے لیے کم و بیش کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کے ڈسکشن کے لیے کل ایک پروگرام رکھا گیا تھا، وہ صبح کے وقت رکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر شاید ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، بہتر ہے چونکہ اس کا پالیٹکس سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ڈیورس کا ایشو، وومن امپاورمنٹ، اچھا وہ کیوں ایشو بن گیا، ایڈلٹ مینٹل ایشوز، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ رن اوے فرام اسلام، رول آف پیرنٹس اینڈ کڈز اسپیشلی ان ویسٹرن ورلڈ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کم و بیش کل کا جو سیشن ہے صبح کو رکھا گیا وہ اس ٹائپ کا ہی ہے۔ اچھا اب وہ پھر دوبارہ وہی ایسے ہی ایک سوال ہے، واٹ از آیت اللہ خامنائیز اوپینین آن لیونگ ان دا ویسٹ فار شیعز۔ اچھا یہ جنرلی چلیں اس کے اوپر ایک جلدی سے ایک بات کر لیتے ہیں، ایسے ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 60s میں کہیں آیت اللہ بروجردی کا ایک چاہنے والا ان کے پاس آیا 60s میں کہیں، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہر جگہ میرا بیٹا جرمنی جا رہا ہے، اور وہ جو جرمنی جا رہا ہے تو وہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ کچھ مسائل ہیں بہرحال، تو اتنا اچھا نہیں ہے وہاں پہ، دین کے حساب سے کچھ سختیاں ہیں، تو اب میں اپنے بیٹے کو کیا بولوں؟ آیت اللہ العظمہ بروجردی 60s، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو یہ بولو کہ دیکھو بیٹا، اگر تم فروع دین پہ عمل نہ کر سکو تو واپس آ جانا، اگر فروع دین پہ عمل نہ کر سکو تو واپس آ جانا۔ تو وہ جو ماننے والا تھا ہر جگہ کا، اس نے اپنے بیٹے کو بول دیا کہ بھئی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فروع دین پہ عمل نہ کر سکو تو واپس آ جانا۔ اب وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں، اس زمانے میں بہرحال وہ سن بھی لیتے تھے اپنے ابا کی، تو اس نے سن بھی لیا کہ ابا اگر کہہ رہے تو چلو میں مان بھی لوں۔ تو وہ آیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، مثلا 5-6 مہینے کے بعد، اس نے اپنے بابا کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ ابا اگر آیت اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس فروع دین پہ عمل نہ کرو تو آنا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہاں اصول دین بھی نہیں بچے گا، لہذا میں واپس آ رہا ہوں، میں یہاں نہیں رک پاؤں گا، نہ میرا فروع دین بچے گا نہ یہاں میرا اصول دین بچے گا۔ لیکن یہ بات ہے کب کی؟ 60s کی، اور یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب علماء کی کوئی سنتا بھی تھا اور وہ لڑکے اپنے بابا کی بھی سن لیتے تھے۔ اب معاملہ جو ہے وہ کافی تبدیل ہوا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ اوپینین کیا ہے؟ بھائی دیکھو سادہ سی ایک بات ہے، اوپینین سادہ سی ہے، اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں آنے کا ہدف کہیں پہ رہ کے پورا کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے رکنا صحیح ہے، اور اگر کہیں آپ ایسی جگہ رک رہے ہیں جہاں پر رک کر آپ دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں اس ہدف کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا رکنا پھر اس جگہ پہ صحیح نہیں ہے، کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پورا کر سکتے۔ اب آپ یہ کہیں یہ کام پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں آ جاؤ، اگر آپ کہیں یہاں نہیں ہو سکتا تو کہیں اور چلے جاؤ۔ کیوں بھائی؟ آپ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، آبجیکٹو آف لائف پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جو خدا نے ہماری زندگیوں کے لیے، شکریہ، ہماری زندگیوں کے لیے ہدف رکھا ہے اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بھی آبجیکٹو آف لائف ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کیسے پورا ہوگا۔ مثلا پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ بھی ظاہر تھوڑا سا ہم لوگ بھی گزار کے میچور ہوتے ہیں، پھر یا سمجھنے لگتے کہ میچور ہو گئے، شاید سے بڈھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ پہلے اگر کوئی ہم سے پوچھتا تو ہم لوگ اپنا فتویٰ کھٹ سے دے دیتے تھے کہ بھائی واپس چلے جاؤ۔ اچھا پھر اندازہ لگایا کہ بھائی ایک تو یہ فتویٰ لوگوں کے اذہان کے اوپر کافی بھاری ہے کہ واپس چلے جاؤ، دوسرا مسئلہ یہ کہ واپس جانا بھی بہت سارے لوگوں کا حل نہیں بنا، وہ وہاں جا کے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ اور پھر یہ کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو یہاں پر آئے یہ تو پھر کبھی سینٹر میں آ جاتے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ساری مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں جو وہاں پہ اتنے دیندار نہیں تھے، یہاں پہ آئے بہت دیندار ہو گئے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جو وہاں پہ بہت زیادہ دیندار تھے، یہاں پہ آئے تو پھر کچھ اور ہی ہو گیا۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، وہاں سے یہاں آیا کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں سے وہاں گیا کوئی فرق نہیں پڑا۔ مثالیں ساری موجود ہیں۔ یہ اب مثالوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کس سے حل ہوگا؟ یہ کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی، ہر آدمی کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھائی میں جب یہاں پر آیا کیا تبدیل ہوا میرے لیے۔ اچھا ایک یہاں پہ صرف ایک بات کرتا چلوں جلدی سے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات تبدیلی وہ جو مینڈک کا قانون ہے ویسی ہوتی ہے۔ مینڈک کا قانون یہ پولیٹیکل سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے تو اس کو سائنس میں استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن پولیٹیکل سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، سائیکالوجی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مینڈک کو ٹیمپریچر کا گریجولی چینج ہونا بیچارے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر آپ نے کسی مینڈک کو
مجبور کر لیا کہ وہ پتیلی میں ٹھہر جائے یہ تو پھدک پھدک کہ وہ جان ختم عذاب کر دے گا آپ کی بھی اور اپنی بھی، وہ ٹوکے گا نہیں. لیکن اگر وہ ٹھہر گیا اور آپ نے اس پتیلی کے پانی کو، اس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور آپ نے اس کے پانی کو انتہائی آہستہ آہستہ گرم کیا، صحیح ہے، تو یہ مینڈک ابل کے مر جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ابل کے مر جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو باہر سے نکال کر گرم پانی کی پتیلی میں ڈالا تو یہ کسی صورت میں نہیں ٹکے گا وہاں پہ. کیا مطلب؟ یہ گریجول چینج آف ٹیمپریچر کو سمجھ نہیں پاتا. ہم انسان بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں. ہمارے اندر ایک گریجول چینج آتا ہے جو ہمیں ڈیڈ کر دیتا ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں ہم وہی ہیں. اس کو چیک کرتے رہیے گا. اچھا یہ بھی دیکھیے گا کہ اس کو چیک کیسے کریں گے. چیک کون کرے گا؟ میں ہی کروں گا، اور میں ہی ڈیڈ ہوں تو میں کیا چیک کروں گا. تو اس خاطر میں بعض اوقات یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کچھ آپ اپنے لیے پیرامیٹر سیٹ کر لیجئے، جس کو آپ لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں، وہ سیٹ کر لیجئے اور اس میں چیک کرتے رہیے کہ آپ اس اسکیل پہ کہاں پہنچیں. مثلا میں ایسی انتہائی اعلیٰ مثال عرض کر دوں. کہتے ہیں کہ بھئی وہ شہید ثانی تھے، وہ کسی جگہ پر گئے اور وہ صبح کو اٹھے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی تو رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم دیکھنے، مثلا انہوں نے ایسا کہا کہ بھئی میری نماز شب قضا ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر پیچھے کوئی غلطی نہ کی ہوتی تو یہ قضا کیوں ہوئی؟ کچھ تو ہوا ہے. صحیح. تو یہ لوگ اپنے لیے جگہیں چن چن کے لگاتے رہتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ہو گیا. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، جیسے میں بہت دفعہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مثال شاید صحیح ہو، شاید اتنی زیادہ آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو. وہ یہ کہ جن خاندانوں کے ہاں دینی مقدسات ایک خاص سطح کے اوپر تھے، اب انہی خاندانوں کے انہی افراد عمر گزرنے کے باوجود ان دینی مقدسات کو اہمیت نہیں دے رہے. یہ کیوں ہوا؟ جبکہ اگر پاکستان یا ہندوستان کے معاشرے کو دیکھو تو جتنا عمر گزرتی جاتی ہے تقدسات کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہاں یہ ریورس کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا اب کیا خود وہ جج کر پائے گا کہ میں تبدیل ہو رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا. اب ایک سادہ سی بات ہے، مثلا آج سے 40 سال پہلے، ایسے ہی میں بول رہا ہوں برا نہیں مانیے گا، آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی مجلس میں بیٹھو اپنے جیب سے سپاری نکالے کھائے؟ یہاں روٹین میں کھاتے ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی کیا مسئلہ ہو گیا اگر سپاری کھا لی؟ نہیں، کچھ اور بھی کھا لو، مسئلہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ بڑھے گا تو کیا ہوگا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ پھر یہ بڑھے گا تو پھر کہاں پہنچے گا. بڑھے گا تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ کسی بھی چیز کا کوئی تقدس باقی نہیں رہے گا. اور یہ دین کی ہسٹری میں کنفرم پیٹرن ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رینیسانس کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر ایک دین کو آپ کو تباہ کرنا ہو تو آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایک سمپل کام سے شروع کرتے ہیں، دین کے نام پہ لطیفے بناؤ. یہ جو دین کے نام پہ لطیفے بنیں گے نا، یہ دلوں میں دین کا احترام گھٹا دیں گے. مذاق میں پہلے مذاق میں گھٹائیں گے، آہستہ آہستہ وہ سینسیٹیو ہونا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو اب آپ جا کے مثال کے طور پر دیکھنے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جناب علی ایک کارٹون بن رہا ہے، اس میں فلاں پیغمبر بائک پہ بیٹھے ہوئے فلانی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ کیوں بنا رہے ہیں اسے؟ اور کیوں امام خمینی نے پہلا حملہ جب ہوا تو کہا یہ اسے واجب القتل ہے؟ ان کو پتا تھا یہ چین چلے گی، اس چین کو لوگ نہیں روک پائیں گے، اور جب نہیں روک پائیں گے اور اس طرح عزتیں پامال ہونا شروع ہو جائیں گی، تقدسات ختم ہو جائیں گے سارے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پہلے دن ہی پکڑ لیا جائے. اس خاطر انہوں نے بہت بڑی ایک مشکل اٹھا لی اپنے لیے اور ایران کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر یہ اٹھائیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ اندر ہی اندر آتی ہے. اور بدقسمتی سے اچھا ایک بات اور بھی عرض کرتا، چلو ایسا نہ ہو کہ بالکل ون سائیڈڈ ہو جائے. بعض تبدیلیاں اچھی ہیں جو آ جانی چاہیے تھی، بعض تبدیلیاں اچھی تھی. مثلا بعض جگہ کے اوپر ہماری سوسائٹیز میں اپنی کنزرویٹو نیچر کی وجہ سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو قابل تحمل نہیں ہیں.
دین بھی نہیں کہتا، خود کرتے ہیں کلچرل بیس کے اوپر. ہاں انہیں تبدیل ہونا چاہیے، اور جو یہاں پہ آتے ہیں وہ فوراً اس تبدیلی کو احساس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ریشنالٹی بڑھتی ہے تو وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جب آپ گندم پیس رہے ہوتے ہیں تو گھن اور گندم سبھی پیس دیتے ہیں اور سبھی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو کون یہاں پر کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس کو ڈسٹنگوش کرے کہ بھائی یہ پاکستان ہندوستان کی کلچر میں وہ کلچرل ایشوز تھے جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی کنزرویٹو نیچر سے ہے، اس کو آپ تبدیل کر لیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اب مت ہٹائیے گا، یہ اگر آپ نے ہٹا لیا تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹرن کنٹریز میں سینٹرز ہیں ان سب کی ایک مشکل ہے، ایک دو کی بات نہیں ہے، سب کا ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایکیڈیمک اسٹرینتھ کا کوئی ادارہ نہیں ہے ہی نہیں. صرف ریچولز کو پورا کرنے کے ادارے ہیں، ایکیڈیمک اسٹرینتھ کا کوئی ادارہ نہیں ہے. کسی کے پاس ریسرچ پیپر نہیں نکلتا. اچھا کوئی ذرا مجھے سینٹرز بتائے جس کا کوئی ایک ریسرچ پیپر کوارٹرلی نکلتا ہو. اصلا کام ہی نہیں ہے یہ. وہ سامنے کہہ دے گا بھائی یہ قوم کر لے، نجف کر لے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بھائی تمہارا کام نہیں، لیکن مشکلیں تو تمہاری ہیں، یہ کون سولو کرے گا اسے؟ اور کیا مثلا نجف اور قوم بیٹھ کر وہ آخر ٹورانٹو کے فلاں سینٹر کی پرسنل مشکلات کو اور اس کی کمیونٹی کی مشکلات کو گائیڈ کریں گے؟ کیا یہ پاسبل نہیں ہے اصلا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی ایکیڈیمک بیس ایسی بنائیں جو ایکیڈیمک بیس ان سے کانٹیکٹ کرے، فنڈامنٹل ان سے لے، یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرے اور کمیونٹی کو گائیڈ کرے. لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ کہ ہم جس کو لیتے ہیں اس کو صرف چند ریچولز کو کروانے کے لیے لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہمیں کام ہے نہ اس کو کوئی کام ہے. یہاں پہ پھر رزلٹ یہ ہوگا ہماری قوم جو ہے وہ، ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں ہم کہاں، اور ہم سب لوگ بہت ساری کمیونٹیز جو ویسٹ میں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کون ہے یہ کمیونٹی؟ تو میں کہتا ہوں یہ کمیونٹیز ہیں انسینٹیو کیئر یونٹ کی. یہاں وہ بوڑھے بیٹھے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کرنے آئے ہیں میرے جیسے. جوان غائب ہو چکے ہیں اور اب وہ بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ یار کچھ عرصے کے اندر مرنا ہے، تو ایک سینٹر کے ساتھ لگے رہو تاکہ کم از کم فیونرل اچھا ہو جائے، باقی تو کچھ ہوا. اللہ درود بھیجے گا محمد علیہ محمد صلی اللہ. لکھا ہے جیسا کہ ہر شعبے میں اور ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں اور کرپشن بھی کسی نہ کسی طرح پائی جاتی ہے، مگر کیا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستانی آرمی پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے؟ ساری خرابیوں کے پیچھے یہی ہے، جیسا کہ ایک مثلا نعرہ لگایا جاتا ہے یہ جو فلاں ہے اس کے پیچھے فلاں ہے مثلا. تو یہ تھوڑا سا میں بھی سینسر کرتا ہوں. تو سب کچھ تو بتا دیا، خیر وہ صرف نعرے سے بچنے کے لیے وہ پکڑ لے گا کوئی بھائی تم نے یہ نعرہ لگایا تھا. نہیں، ہمیں نعرہ نہیں لگایا تھا، واللہ نہیں لگایا تھا. تو ہاں یہ بات بالکل معقول ہے، بہت اچھا لکھا ہے جس کسی نے لکھا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیا کہ ہم یہ کہیں گے بھائی ایک ہی سارا ذمہ دار ہے، ساری خرابی الا بلا سر ملا. یہ صحیح نہیں ہے بھائی، سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، سارا ملا ہی کیوں ذمہ دار ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے کہتے ہیں الا بلا جو مصیبت کس کا؟ سر ملا، مولوی کے سر پہ. یہ سب کا ذمہ دار نہیں بھائی، سب مشترکہ ذمہ دار ہو. مولوی بھی مریخ سے نہیں آتا ہے، تمہاری اندر سے نکلتا ہے. جو کچھ بھی ہے تم ہو بھائی، ہمیں اور کون ہے یہاں پہ؟ تو مثال کے طور پر وہ جو وہاں پہ آ رہے ہیں، آرمی میں آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہماری فیملیز ہیں جو وہاں گئی ہیں، انہی کے بھائی بھتیجے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں. وہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے، اسی قوم کے ہیں وہ لوگ بھی. تو اور مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی جو سب سے مقتدر ادارہ ہے، اگر وہ 50-60 سال قوم کی نفسیات کو صحیح کرنے کی خلوص دل سے کوشش کرتا تو یہ صحیح ہو جاتی. یہ بونڈ خراب تو نہیں ہے نا یہ قوم، ایسا تو نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی. ایک سادہ سی بات ہے بھائی، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پر اس وقت رولز اینڈ ریگولیشن کی ایک بہرحال اوبیڈینس پائی جاتی ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا مثلا 400 سال پہلے، 500 سال پہلے ساری قومیں ایک جیسی نہیں تھی؟ کم و بیش ایسے ہی تھا. یہ حتیٰ اگر میں کہوں کہ نہیں تھی بلکہ انڈیا بہت آگے تھا، تو بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ انڈیا، پرشیا، یہ کافی آگے تھے. یہ تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے یورپین جو انڈیا اور پرشیا کے اندر موجود تھا.
تو اب اس کے بعد ان کے اور ادھر تبدیلی کیا آئی ہے؟ تو میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں اپنی طور سے، 2 دفعہ میں نے میں کر دیا، یعنی سمجھ میں مجھے ایسے آتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یورپین کنٹریز کے اندر ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے جو کرپٹ تھا، انسان کو خراب کر رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، بہرحال ایک ایجوکیشن سسٹم تھا. وہ اپنا کام کر رہا تھا اور قوم کو جہاں لے جانا چاہ رہے تھے وہاں لے جا رہا تھا. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارا جو بھی ایجوکیشن سسٹم تھا وہ انویژنز کے دوران ڈیلیبریٹلی اور ایکسیڈنٹلی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ریپلیسمنٹ میں جو سسٹم لایا گیا وہ قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، وہ قوم کو غلام بنانے کے لیے لایا گیا تھا. یہ ڈفرنس ہے. اور جو ملک آزاد ہوئے تو وہ بھی ایجوکیشن سسٹم کو پلانٹ نہ کر سکے. یہ ڈفرنس ہے. اب مثال کے طور پر اگر مجھے یاد آ جائے، اس رائٹر کا نام فرینچ رائٹر تھا، اور اس نے انقلاب فرانس جو لیٹ 18 سینچری میں آیا تھا اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا، اور اس نے کتاب لکھی تھی اراؤنڈ 1825 کے قریب. میرے ذہن سے بالکل اس کا نام بھی نکل رہا ہے، کتاب کا نام بھی نکل رہا ہے، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے بعد جو ایجوکیشنل ریفارم ہوا تھا 19 سینچری کے سٹارٹنگ میں، کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ آج سے کہہ سکتے ہیں 200 سال پہلے کی، تقریباً 200 سال پہلے فرینچ ریولوشن کے بعد، پھر نیپولین ہار گیا اور جو کچھ بھی ہوا، جو ایجوکیشن ریفارم ہوا تھا اس کو اس نے اسٹڈی کیا. یہ کتاب ہے اراؤنڈ 1820 کی، جو مجھے یاد آتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے اوپر ایک سرٹن ایج گروپ کے سارے فرینچ بچے ایک ہی لیسن پڑھ رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی مثلا اگر ایک فرانس میں ایک بچہ ہے جو نارتھ میں رہتا ہے اور ایک ساؤتھ میں رہتا ہے، اور دونوں کی ایج 7 سال ہے مثلاً، تو مثلا 21 اکتوبر کو جو بچہ نارتھ میں 7 سالہ پڑھ رہا ہوگا وہی ساؤتھ میں بھی 7 سالہ پڑھ رہا ہوگا. صحیح؟ یہ ایجوکیشن سسٹم کی اسٹرینتھ ہے. اچھا، اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیجئے. اردو میڈیم، انگلش میڈیم، او لیول، سیکنڈری، آخان بورڈ، فلاں فنوں، اور دینی تعلیم اور کچھ بھی نہیں. او مائی لارڈ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ کون سا سسٹم ہے یہ؟ اچھا، ان سسٹمز کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی بچوں کو روبوٹس بنانا کہ وہ اچھے سرمایہ دار بن سکیں، اچھا پرزہ بن سکیں. گورنمنٹ میں چلے جائیں تو وہ جانور بنانے کے ماہر ہیں، کبھی مرغا بناتے ہیں کبھی سیدھا کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ اسکولز کے اندر یہ ہو رہا ہے. اچھا، باقی دینی مدرسوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے. وہ ایک ڈنڈا مار رہا ہے، فلاں کافر فلاں کافر، وہ لگا ہوا جناب علی. ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سارا کا سارا ایسا ہی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے. اب اس ایجوکیشن سسٹم سے کیسی قوم بننی ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے اس کی ذمہ دار یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک سینس میں صحیح ہے. اگر آپ نے 50 سال اس قوم کے ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنے کے اوپر لگایا ہوتا تو اب کم از کم ہمارے پاس کچھ صحیح ہوتا. اگنور کیا اس کو ڈیلیبریٹلی، یا اگنور کروا دیا گیا جو کچھ بھی کیا ہم نے. اس کے بعد قوم کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بچے کو بغیر ڈرائیونگ سکھائے اس کو گاڑی دے دیں اور اس کو بتائیں بیٹا یہ بریک ہے اور یہ ایکسیلریٹر ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا جو کراچی میں ہو رہا ہے. صحیح؟ یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے. اس سینس میں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. ابھی ہم کیا ہر چیز کے ذمہ دار ہیں؟ بھائی وہ نہیں کر رہا تھا، کچھ اور بھی کر لیتے لوگ. دین بھی ذمہ دار ہے. دین بھی ذمہ دار ہے. کیا مطلب؟ بھائی اگر پاکستان کا فارمل ایجوکیشن سسٹم اپنا کام نہیں کر رہا تھا، کم از کم جو انفارمل ایجوکیشن سسٹم ریلیجن کے تحت چل رہا تھا، کم سے کم وہ اپنا کچھ کام کر لیتا. ہم نے بھی وہی حرکت کی. ہم نے کیا حرکت کی؟ ہم نے پورا ریلیجس انسٹیٹیوشن کس پہ رکھ دیا؟ جذبات کے اوپر. اور اس جذبات میں جو سر فہرست جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ نفرت. وہ کیسے؟ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، یہاں وہاں پاکستان ادھر ادھر میں جتنا موو کر رہا ہوں وہ موو کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے ایک جملہ قطعاً یقین سے میں کہتا ہوں، بہت کم کوئی ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے مومنین دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے اتنا خوش ہوتے ہیں جو خود جنت میں جا کے خوش نہیں ہوتے. میں ابھی آپ کے سامنے شعر پڑھوں نا کہ آپ جنتی ہیں تو آپ کہیں گے واہ 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 واہ، لیکن اگر میں سامنے پڑھوں کہ آپ کا دشمن جہنمی ہے، اوہ ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. یہ ہمارا کام ہے.
بھائی تم خود جنت میں جانے کی سوچ لو، اگر جنت میں جانا ہی کمال ہے تو کم از کم اس کی سوچو. دوسرے کو جہنم میں بھیج کے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس سے کیوں اتنے زیادہ خوش ہوئے چلے جا رہے ہو؟ اب یہ جب دین آپ کا جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے ایموشنز کے اوپر چل رہا، اور ایموشن بھی ایک نیگیٹو ایموشن کے اوپر. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں اس کے اندر ایک پازیٹیو ایموشن ہے، وہ ایک ظاہر اہل بیت کی محبت ہے، دین کی محبت ہے. بھائی یہ تو دیکھو کہ تم جس سے محبت کر رہے ہو اس نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا تھا. اس نے انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے جان کی بازی لگائی ہے. سید الشہداء عاشور کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ شاید کوئی وہاں سے نکلے، اور فرماتے تھے کہ اگر تم نہیں بھی نکلنا چاہ رہے تو اتنی دور چلے جاؤ تاکہ تم اس عذاب کا شکار نہ ہو. وہ تو جہنم سے بچا رہے تھے لوگوں کو. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کہ طبیب دوار بالطب، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی دوائیاں لے کے بازار میں جاتے تھے، کسی کو دیکھتے تھے اس کو زخم کی ضرورت ہے، لگانے کی ضرورت ہے تو لگا دیا کرتے تھے. تو جن سے ہم محبت کے نام پر یہ کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو جہنم میں نہیں دھکیلا ہے، انہوں نے لوگوں کو نجات دلائی ہے، ان کی مشکلوں میں کام آئے. ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر انہوں نے 250 سال سختی اور نرمی کے زمانے میں عمل کر کے دکھایا ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ہو جائے گا. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. بہت عجیب سوال کیا ہے، اللہ رحم کرے. شاید انہوں نے وہ نہ چاہا جو میں بولنے والا ہوں، لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں. Could you please shed some light on Shias and Shiite in Africa? Especially, what is the reason for suppressing Sheikh Zakzaki and his movement? اچھا اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو وہ پہلو ہے جو انہوں نے پہلے پیراگراف میں پہلے سوال میں کہا، اور دوسرا وہ پہلو ہے جو انہوں نے پریسائز کر دیا دوسرے سوال کے اندر. تو انہوں نے جو دوسرا سوال کیا وہ سننے کے لیے کم تکلیف دہ ہے، لیکن وہ جو پہلا سوال ہے جو شاید وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہوں وہ سننے کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے. تو میں دوسرے سے شروع کرتا ہوں. وہ جو کم تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ بھئی یہ شیخ زکی کو سپریس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے سپریس کر رہے ہیں کہ اگر شیخ زکی کی موومنٹ چل نکلی تو نہ صرف نمبر 1 نائجیریا کی ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 سعودیوں کی ہیجمونی جو انہوں نے ریلیجس ہیجمونی پوری دنیا میں مچائی ہوئی ہے وہابیت اور فنڈامنٹلزم کے ذریعے سے، وہ چیلنج ہوگی، نمبر 2. نمبر 3 ریسورسفل افریقہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا، اور یہ کسی کو پسند نہیں آئے گا. شاید ایک موقع پہ ہمیں بھی پسند نہ آئے. کیوں؟ اس ظلم میں ہم بھی شریک ہوں کہیں پہ. بالآخر یہ جو افریقہ لوٹ رہا ہے، واقعا لٹرلی لوٹ رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ ہمیں بھی مل رہا ہے. اس گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو رہے ہیں بہرحال کہیں نہ کہیں. تو مثال کے طور پہ کافی پینی ہے یا نہیں پینی ہے؟ ہاں پینی ہے. تو یہ کافی اگ کہاں رہی ہے؟ لیٹن امریکہ میں مثلا اس کو اس کا حق مل رہا ہے؟ نہیں. یہ جو جیولریز بن رہی ہیں ان میں ڈائمنڈز لگ رہی ہیں، ڈائمنڈ آ کہاں سے رہے ہیں؟ زیادہ تر افریقہ سے. ان کو حق مل رہا ہے ان کا؟ نہیں. اتنی ریسورسز افریقہ سے آ رہی ہیں، ان کو ان کا حق مل رہا ہے بیچاروں کو؟ آپ یقین مانیے آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو جا ہی چکے، دیکھ چکے ہیں. آپ افریقہ میں موو کریں اور آپ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ نہ سوچیں تو پھر یہ سمجھ لیں انگلینڈ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اتنا خوبصورت، اتنا نیچرل، اتنا گرین افریقہ. ہم سمجھ رہے ہیں افریقہ صرف ایک وہ صحرائے گوبی ہے جہاں پہ صرف مٹی اڑ رہی ہے، گھاس. بھائی ایسا نہیں ہے، افریقہ بہت خوبصورت ہے. آپ خود جا کے دیکھ لو کتنا خوبصورت جگہ ہے وہاں پر. حتیٰ یہ مثلا جیسے کنٹری لائک میڈاگاسکر جس کا بیچارے کا کوئی نام ہے نہ نشان ہے. میں نے ایک دفعہ ٹریولنگ کی اس کی نارتھ ساؤتھ میں، چونکہ یہ بھی اسٹریچ کنٹری جیسے پاکستان ہے، جیسے چلی ہے، نارتھ ساؤتھ جیسے ناروے ہے. تو میں نے اس کی نارتھ ساؤتھ ایک دفعہ ٹریولنگ کی 9 گھنٹے کی بائی روڈ. تو بعض جگہ کے اوپر میں ایسے دیکھ کے لگتا تھا، میں کہا بھائی یہ سین میں نے یورپ میں بھی کہیں کئی دفعہ دیکھا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا خوبصورت جگہیں تھیں وہاں پر، لیکن صرف کیا مصیبت تھی؟ پورے کنٹری کو نارتھ سے ساؤتھ تک جو روڈ میں لا رہی تھی وہ 2 لین کی تھی. 2 لین کی روڈ، دیٹس اٹ. اسی پہ ٹرالر چل رہے ہیں، اسی پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی میں گڈھے آ رہے ہیں، اور پورا کنٹری 2 لین کی روڈ پہ چل رہا ہے. تو یہ ڈیزاسٹر ہے ان کا. اب یہ کہ یہ بیچارے ایسے کیسے ہو گئے، ان کے پیچھے کیا عوامل تھے، کس نے ان کو اس حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور مثلا لیٹن امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو لمبی کہانی ہے. تم انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان ظالموں کا پردہ کھولے گا.
پہلا سوال، سم لائٹ آن شیعہ اینڈ شیعت ان افریقہ. شیعہ اور شیعت کا افریقہ میں زکزکی سے پہلے جو کارنامہ ہے وہ کیسا کارنامہ؟ ہاں یہ میں نے کہا تھا یہ وہ تکلیف دہ پارٹ ہے جو اس سوال پوچھنے والے نے بھی شاید نہ سوچا. اگر میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ میرے دماغ میں بار بار آ رہا ہے، میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. افریقہ لوٹا نہیں ہے، جس طرح عزت لوٹتی ہے نا ایسا لوٹا ہے. دولت لوٹتی ہے ایسا نہیں لوٹا، جیسے عزت لوٹتی ہے ویسا لوٹا ہے یہ. اچھا اس میں پارشلی ہمارے بھی کچھ لوگ شریک ہیں، ہمارے بھی کچھ لوگ شریک ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم سے میرا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے، لیکن میں ہم کر کے میٹ رہا ہوں اس کو. وہ یہ کہ بہرحال ہمارے جیسے کچھ دوست احباب اس افریقہ میں اتنے پاورفل تھے کہ اگر واقعاً دین پھیلانا چاہتے ہوتے جس طرح اہل بیت چاہتے تھے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ افریقہ کم از کم آدھا تو شیعی ہوتا. اتنے پاورفل تھے. اور شاید تھے کا لفظ بھی شاید صحیح نہیں ہے، شاید بعض جگہوں پہ ابھی بھی اتنے ہی ہیں. لیکن صرف ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ کیا ہم انہیں انسان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں الحمدللہ ہم ہوتے تو ہم بہتر ہوتے. میں یہاں پہ اگر ان کو لے آیا، ان افریقنس کو جن کو انہوں نے غلط ٹریٹ کیا تھا، تو میں یہاں پہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ 70-80% کا وہی ہوگا. اچھا کیوں بھائی اتنی گارنٹی سے کہہ رہے ہیں؟ سادہ سی ایک بات ہے. میں ایک دفعہ پنجاب میں ایک شہر میں گیا، یہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. پھر یہ میں عرض کرتا چلوں، ہم نے بھی اپنی کمیونٹیز کے ساتھ جو ہمارے انڈر کنٹرول تھیں یہی کیا ہے. مثال کے طور پر میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. مثلا فرض کریں کراچی میں میں نے ایک امام بارگاہ بنا لیا، اور اس امام بارگاہ میں کراچی کے مثلا شرفاء اہل تشیع تشریف لاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس میں سندھ کے دیہات کا کوئی ایک بالکل ہی اجڑ آدمی مجلس میں آ گیا، کتنا ریسپشن ہوگی اس کی؟ کتنا ریسیو کیا جائے گا؟ اچھا اس کی خواتین ہماری خواتین کے درمیان جا کے بیٹھ گئیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو کیا ہونے والا ہے؟ اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے حال حلیے کے ساتھ، اور اسی حال حلیے کے ساتھ یہ بندہ یہاں پر ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا کراچی میں. یہاں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کراچی. ایکسیپٹ کیا جائے گا وہ؟ یہی کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور ایسی مثالیں قائم کی کہ بس میں شکر ہے کہ میں اس ٹیسٹ میں نہیں پڑا، لیکن بہرحال دیکھ کر خون کھول جاتا تھا. ایک افریقن کنٹری میں نے خود امام بارگاہ کے باہر لکھ کے دیکھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ، اب بلیکس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی گئی تھی، ان کا اندر آنا منع ہے. میں نے اس سینٹر کے ڈائریکٹر سے کہا کہ بندے خدا یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو مت کرو، یہ تو ہماری تو بالکل ہی معاملہ ہی تم نے چوپٹ کر دیا. یعنی کیا تبلیغ اور کیا باتیں اور کیا گفتگو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں ان کو نہیں آنے دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ آتے ہیں ٹوائلٹ خراب کر دیتے ہیں. کیا مصیبت ہے، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ایک بندہ رکھ لو، تو لیبر اتنا سستا ہے یہاں. کہنے لگا نہیں وہ یہ کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے اپنی ہماری لڑکیاں بھی مانگیں گے کہ ہم سے ہماری بچیوں سے شادیاں بھی کریں گے. پھر وہ اچھا پہلی بات تو کہ اگر وہ شادی کر لیتے تو کیا مصیبت آ جاتی تمہارے سر کے اوپر. دوسری بات یہ کہ میں نے خود اس کنٹری میں نیٹو خاتون کو جو مسلمان تھیں اور ان کا نام بی بی کے نام پر تھا، چیئرمین صاحب کو گھٹنے کے اوپر بل ٹیک کر کپ دیتے دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے. یہ جرات کرے گی کہ چیئرمین صاحب سے اس کی لڑکی یا اس کی لڑکی کا رشتہ مانگے؟ اس میں تو کھڑے ہونے کی جرات نہیں ہے. یہ سب فضول باتیں. ہم ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے ہیں. اصل مشکل ہماری یہ ہے، ہم ایک ڈسٹنس کے اوپر ان کو رکھنا چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا افریقہ میں، وہاں پہ جناب میں اسپیچ کر رہا تھا. اب میں تو خیر
اردو میں بھی کیا کرتا ہوں میں، انگلش میں بھی کچھ حصہ بولتا تھا، تو اب وہ تو بیچاروں کے اوپر کیا ظلم بڑھتا ہوگا بہرحال. تو وہ کچھ جو نیٹو افریقن تھے وہ بھی آتے تھے 3-4. تو میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ ویسے آتے ہو اچھی بات ہے، یہ جو میں بولتا ہوں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کہ ہاں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا انکریجمنٹ ملی میں نے کہا اگر تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو باقی کیوں نہیں آتے پھر؟ تو 3 ہی کیوں آتے ہو؟ کہنے کا تمہارے خیال میں یہ جو ہمیں بیٹھے ہیں یہ ہمیں پازیٹیو نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں ایسے بات تو صحیح ہے کہ تمہیں پازیٹیو نظر سے نہیں دیکھ رہے. کہنے گے انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ کیا، انہوں نے ہمارا علیحدہ امام بارگاہ بنا دیا اور کہہ رہے ہیں تم لوگ وہاں کیا کرو، تمہارا امام بارگاہ علیحدہ ہے، تم لوگ وہاں کیا کرو، یہاں زیادہ مت آیا کرو. جب آپ یہ کریں گے تو اس کانٹیننٹ میں شیعت پھیلنی ہے. یہ زکزکی سے پہلے کی کہانی تھی. پھر بھی الحمدللہ رب العالمین انقلاب اسلامی کے بعد وہاں کے لوکلز گئے قم، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، نجف گئے پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو اب اس سے بہت بہتر ریکارڈ ہو گیا جو ہم لوگوں کا تھا. یعنی کیا، سب کانٹیننٹ کے وہ لوگ جو وہاں جا کے بسے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں بالکل ہی چینج ہو گیا معاملہ، چونکہ وہ تو ان کے اپنے بھائی بندے تھے پھر. تو ان کا جو انفلوئنس تھا وہ پھر بہت زیادہ تھا، اور ان کے اندر درد بھی تھا اپنے قوم کے لیے. ہم تو کسی بھی طرح چلا رہے تھے ان کو. یعنی مثلا اب کہنے کی کیا بات ہے، بہرحال ایک کنٹری کے اندر جب بلا آئی، مصیبت آئی اور سارے سب کانٹیننٹ سے مربوط شیعہ وہاں سے نکال دیے گئے، تو وہ جو امام بارگاہ تھا وہ 2500 کی کیپیسٹی کا تھا. صحیح ہے، 2500 کی کیپیسٹی کا امام بارگاہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور 2500 کی کیپیسٹی کی مسجد تھی، اور تقریباً اتنی کیپیسٹی کا لیڈیز کا امام بارگاہ تھا. اتنی بڑی بڑی 3 بلڈنگز، بہت بڑے علاقے کے اوپر تھا. اور جب ان سب کو وہاں سے فرمایا گیا کہ نکل جائیں، جو ظلم تھا یا انصاف تھا ہمیں نہیں معلوم، تو ایک بھی نیٹو شیعہ نہیں تھا جو اس کی پوزیشن لے سکے. اور کتنے بندوں کی کیپیسٹی تھی وہاں پہ؟ 2500 کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اچھے ٹائم پہ وہاں پہ 1500 کم از کم شیعہ کی آبادی رہ رہی تھی، شیعہ فیملیز رہ رہی تھی، 1500 شیعہ فیملیز. اور ان 1500 شیعہ فیملیز نے ایک نیٹو شیعہ نہیں کیا تھا جو ان کے جانے کے بعد اس پریمیسز کو بچا سکے. پھر وہاں پہ فوجی رہے تھے کئی سال تک، ہم سب کو پتا ہے. تو یہ ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے وہاں پہ، اور اس وجہ سے وہ بعض اوقات چڑھتے بھی ہیں بہت زیادہ. لیکن یہ جو نیٹیوز آئے، اور یہ جو افریقن ماشاءاللہ جیسے شیخ زکزکی اور دوسرے جیسے ادریس علی نام کر کے ایک تھے، وہ آئے، ان لوگوں نے بیچاروں نے بہت محنت کی پھر. اور یہ لوگ ان کی مینٹیلٹی بھی سمجھتے تھے، بات بھی سمجھتے تھے، کام کرنا جانتے تھے. یہ ہوا. کیا سبب ہے کہ 40 سے پہلے عراق میں مظاہرے رک گئے مگر اب نہیں رک رہے؟ اس کے اوپر میں تھوڑا تبصرہ کر چکا ہوں. ایک بیس یقیناً ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عراقیوں میں کوئی بیس نہیں ہے مظاہرہ کرنے کی، تو وہ تو یقیناً ہے. فیسلٹیز نہیں ہے، کیوس مچا ہوا ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کر پا رہے. وہ مور اور لیس وہی جو پاکستان کے اندر ہے، تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیں. پھر اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ ایک محرومیت کا احساس ہے کہ بھئی 40 کے اوپر 3 کروڑ لوگ آتے ہیں، اتنا پیسہ آتا ہے پوری دنیا سے، جاتا کہاں ہے وہ؟ اور وہ انجسٹس کے اندر وہ پیسہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سب باتوں سے ان کو غم و غصہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ دنیا کے اس حصے میں ہم لوگ زیادہ تر معلومات کو صرف کنزیوم کرتے ہیں اور انالیسس کی طاقت نہیں ہے. اگر کر بھی لیں تو عمل کیا کریں یہ ایک اور مشکل ہے. تو انہوں نے 3 لیول بنائے. ایک تو صرف معلومات ہے، ایک معلومات کا انالیسس ہے، اور اس انالیسس کے پیچھے پریکٹیکل کیا کرنا ہے پریکٹس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کو گاڑیاں کینیڈا نے بھیجی جو یمن میں اور بحرین میں استعمال ہوئیں، یعنی وہ آرمرز بھیجے ہوں گے. کیا کچھ اور کس طریقے سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں میرا اپنے خیال ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا آدمی کہ جو کسی ماحول کے اندر رہنے والا نہیں ہوتا اور باہر سے آتا ہے، مثلا میں آؤں گا یہاں پہ 20 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، اور پھر چلا جاؤں، پھر کسی دن آیا 20-25 دن کے لیے چلا گیا، اور اسی طرح بہت ساری جگہوں کے اوپر میں آتا جاتا رہوں گا. تو میرے اندر ایک فائدے کی چیز ہے، وہ یہ کہ میں نے مختلف انوائرمنٹس دیکھے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مثلا یہ کام یہاں ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی میں یہاں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں.
میں یہاں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں کہ بھئی یہ کام یہاں پہ صحیح نہیں ہو رہا، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن میں یہ کہوں کہ اب میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس جیسے ایشو کے اندر آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو، تو میں اس کا ایکسپرٹ نہیں بن پاؤں گا. کیوں؟ اس کے بہت سارے ایسے ڈائنامکس ہوں گے جو میری نظر میں 20 دن میں نہیں آئیں گے. مثلا ایک سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ یہ مثال کے طور پہ ایک ایسا ایشو ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں، ابھی ہم اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا. وہ یہ کہ بھائی کینیڈین گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے، امریکن گورنمنٹ نے، یورپین کچھ گورنمنٹس نے سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے. اچھا ہم سب کو معلوم ہے مثلا صدام کی جو جتنی بھی کیمیکل ویپنز تھے اس میں سب سے زیادہ جرمنی انوالو تھا، سب سے زیادہ جرمنی انوالو تھا. اس طرح بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈکٹیٹرز کو سو کالڈ ڈیموکریٹک اور لبرل سوسائٹی سپورٹ کرتی ہیں. صحیح. اچھا اس پر آواز اٹھانے والے صرف ہم ہیں یا اس سوسائٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو آواز اٹھاتے ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. صحیح. اچھا کیا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں گا؟ کیا ان سے اٹیچ ہو پایا ہوں گا؟ نہیں، ظاہر ہے میں 20 دن میں یہ سب نہیں کر پاؤں گا. تو آپ کو خواہ نہ خواہ یہاں پر جو رہنے والے ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین لینی پڑے گی کہ بھائی اس معاملے کو اٹھانا کس انداز میں. اچھا اب مثال کے طور پر میں ہوں کراچی کا بندہ. اچھا کراچی کا بندہ جب اٹھاتا ہے تو بات سے پہلے پتھر اٹھا لیتا ہے. صحیح ہے. اب کینیڈا میں کوئی اس بات کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ اب میں نے اگر ریکمنڈیشن دینا شروع کر دی تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا پھر. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو اس معاملے میں نہیں کودنا چاہیے. اس میں ایکسپرٹس یہاں کے ہونے چاہیے، وہ اس کا جائزہ لیں کہ بھئی یہاں پر سب سے زیادہ مؤثر کام کیا ہو سکتا ہے، کون کون سی لوکل پارٹیز ہیں جن کو سامنے رکھ کے کام کرنا مناسب ہوگا، کس کے ساتھ بیٹھنا صحیح ہوگا، کس کے ساتھ بیٹھنا صحیح نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ڈیپتھ چاہیے ہوگی. ہم لوگ چیزوں کو میرا خیال ہے بہت سطحی طور پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو پائے گا. ایک ڈیپتھ کی ضرورت ہوگی، اس ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. Is there a possibility of conflict in relation to Pakistan, India, China scenario? اور دوسری بات تھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ اسٹانس آن کشمیر. پہلے دوسرے والے کو اگر دیکھ لیں تو یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے پاکستان انڈیا دونوں بالآخر کشمیر کے اوپر تھکے ہوئے ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے ان دونوں کنٹریز کا کشمیر کے ایشو پہ جنگ کرنے کا موڈ نہیں ہے. ہاں کھیلنے کا موڈ دونوں کا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ دونوں جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر. ہاں کانفلکٹ ریز کرتے ہیں، دونوں اپنے اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں، یہ دونوں خوب اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی تم نمبر بنانے کے لیے کوئی ڈرامہ کرو اور تمہارے ہاتھ سے ڈرامہ نکل جائے، جیسے کہ ابھی فروری میں گیم ہوتے ہوتے رہ گیا کہ بھائی ڈر لگا کہ ایسا ہوا کہ معاملہ گیا، لیکن پھر وہ الحمدللہ کنٹرول ہو گیا اور معاملہ پھر واپس آ گیا. لیکن ہر پارٹی نے اپنا گین کر لیا. مودی صاحب کو بھی گین ہو گیا، وہ بھی آ گئے، اور یہاں پہ بھی سرخرو ہو گئے سب، یہاں ہمارے والے بھی. پسا کون؟ کشمیر. جیسے ہر ڈرامے میں پستا کون ہے؟ پاکستان کی عوام. مجاہد بھی بنتا ہے، شہید بھی بنتا ہے، اور ریوارڈ پھر بھی کچھ نہیں ملتا، اندر بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ. یہ ہوتا ہے ہم تو وہ بیچارے کشمیریوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اچھا فائنلی کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حل ہے جو ہمیشہ مثلا رہبر معظم جیسے لوگ بھی سب کو کہتے ہیں، بھائی قومیں جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوں گی کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ اگر کسی اور کا انتظار کریں گے یہ سب نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو یہاں والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، پاکستان کے اندر جو شیعہ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اگر پاکستانی شیعہ اس کا انتظار کریں نا کینیڈین شیعہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، حماقت ہے. یہ تو خود بچھارے ہوئے میں یار، کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یا مثلا آپ اپنا انتظار کر رہے ہیں کوئی آپ کے لیے کچھ کرے گا، بھائی کہاں سے کریں گے؟ سب لوگوں کو ایک بھائی چارگی ہے، ایک اخوت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، جذباتی بھی ہے، مشکل میں کام آنے کا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن بہرحال ہر قوم کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے. الحمدللہ کشمیریوں کو میرے خیال میں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہ ان کو ظاہر ہے کہ 50-60 سال کی ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، اس میں ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اور انڈیا ظاہر ہے کہ پاور میں بھی ہے، اسٹرینتھ میں بھی ہے، تو ایک بہت لمبی جنگ کرنی پڑے گی. جو اس نے ڈرامہ کیا ہے، جو ان کی اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک نئی جنگ شروع کر لی اس نے. اب یہ ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے. اب یہ جنگ کتنے سال چلے گی، 50 سال 60 سال، اس کا نہیں معلوم کیا ہوگا. لیکن سب کو معلوم ہے اس سے پرابلم سالو نہیں ہونے والی. پوری دنیا کو پتہ ہے، میرا خیال میں انڈیا کو بھی اچھی طرح پتہ ہے.
اس سے سالو نہیں ہوگا. اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک گین ہے جو ہم ٹیمپریریلی باہر کچھ گین کر لیں پھر بعد میں دیکھا جائے گا. شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں. کیا لکھا ہے؟ کیا پاسبلٹی آف کانفلکٹ ان پاکستان انڈیا چائنا. دیکھیے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے دنیا میں اس وقت کے حالات میں کوئی ملک جنگ نہیں چاہتا ہے بیسیکلی. ہاں بعض اوقات حماقتوں میں پھنس جاتے ہیں تو جنگ ہی کرنی پڑتی ہے لیکن بیسیکلی جو سمجھ میں آتا ہے کوئی ملک جنگ نہیں چاہتا. اگر کسی ملک کے اندر جنگ کی کوئی خواہش ہو تو وہ ملک ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ ادروائز بھی مرنا ہی ہے. تو پھر وہ کہے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو وہ ہوگا وہ جو کہے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا کیا وہ جفنگ آیت کیا کہتے ہیں ہم لوگ چنگ آمد بے جنگ آمد. تو وہ ایسا کوئی ڈرامہ ہو جائے تو ہو جائے ورنہ تو اس وقت کوئی چانس نہیں کسی کا. کسی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. دنیا میں جو ریسورسز کے اعتبار سے سب سے رچ کنٹری ہے اس وقت وہ چائنا ہے. اور چائنا بغیر جنگ لڑے جیت رہا ہے تو وہ کوئی حماقت نہیں کرے گا کہ جنگ لڑے. وہ کبھی بھی نہیں جنگ لڑنا چاہتا. چاہے اس کے ناک کے نیچے آپ جنگ لڑیں پھر بھی کہتا ہے لڑو تم خود لڑو میں نہیں لڑ رہا. تو وہ ان کا کام ویسے ہی نکل رہا ہے. تو باقی جو ہیں باقی سب کی حالت خراب ہے. وہ جو امریکہ بولتا رہتا ہے ایران کو ہم یہ کر دیں گے ہر چیز ٹیبل کے اوپر ہے تو وہ ٹیبل پہ نہیں رکھو مارو جاؤ مار کے دکھاؤ طاقت ہے تو مارو بھائی ختم کرو معاملے کو. 40 سال سے لیے بیٹھے ہیں ہم ٹیبل پہ ٹیبل پہ نہیں آؤ میدان میں اترو. تمہارے فوجوں میں دم نہیں ہے یار صاف بات ہو سب کو پتا ہے. آدھے تو بیچارے فلپائنی اور ادھر ادھر کے بھرے میں امریکن فوج کے اندر وہ کہاں نہیں ہے امریکہ کے لیے. وہ نیشنلٹی لینے کے لیے بیچارے آتے ہیں ان کو بیچاروں کو پھنسا دیتے ہیں کہ 4 سال میں تم کو یہ کارڈ مل جائے گا وہ کارڈ مل جائے گا وہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک بندہ بتا رہا تھا عرب ایک کنٹری کے اندر ہوتا ہے وہ لاجسٹک کا کام کرتا ہے کوئی شپس وغیرہ کو سپلائی کرتا ہے. تو کہنے لگا کہ وہ امریکن آرمی کا شپ لگا تو اس میں سے بندے نکلے ان کی لاجسٹک کا خیال کرنا تھا. کہنے لگا شپ نکلا تو لگا جیسے فلپائنی آرمی اتر گئی اتنے فلپائنی تھے اس کے اندر. تو یہ کہاں لڑیں گے بیچارے ان کا دم نہیں ہے اس طرح کا کوئی. اچھا جناب ڈو یو تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از اے بگر تھریٹ ٹو گلوبل اکانومی دین بریگزٹ. کمپیریزن نہیں ہے لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک بات تو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ ہے وہ تھریٹ ہے. یہ تو بھائی ایک بندہ ہے. ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھائی بالآخر سسٹمز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیسز ہوتے ہیں جن کو حسب ضرورت لایا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھئی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دفعہ کسی کو لے کے آتی ہے کرپٹ بے وقوف آدمی. ایک دفعہ کسی کو لاتے ہیں کرپشن بھی نہیں ہے آدمی بھی بندہ ڈھنگ کا لگتا ہے کم از کم بولتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں کو بول رہا ہے بھائی. وہ جو دوسرا ہے وہ تو بالکل ہی آپے سے باہر اس کا سمجھ میں ہی نہیں آتا. یعنی ہمارے تو ایسا واقعاً عالم رہا ہے. آپ نے وہ کتاب مشہور کتاب پڑھی ہوگی یقیناً اردو ادب سے اگر تھوڑا سا بھی سروکار ہے قدرت اللہ شاہب کی شہاب نامہ. تو اس کو پڑھ کے جو میری فیلنگ پہلی دفعہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہمارا ایک گریجویٹ ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. یہ مجھے فوراً سمجھ میں آیا اس کو پڑھ کے. اور یہ معلوم ہے کہ وہ لائے جاتے ہیں اسی لیے لائے جاتے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سب بیکار کا کام ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا دودھ پیتے بچے کی بو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھائی اس کا کام نہیں ہے اسے کہیں اور بھیج دو. تو وہ ڈیلیبریٹلی سب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. بلکہ ایک تھیوری یہی ہوتی ہے جب میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ دکھاتے ہیں کہ کیوس ہے دراصل کیوس نہیں ہوتا. آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں آپ کو یہ دکھانا ہوگا ورنہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کیوس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور ہونا یہی ہے کہ آخر میں ان کو جانا ہے اور پھر اگر امریکن سسٹم سروائیو کر گیا تو وہ یہی بولے گا کہ بھائی ایک پاگل غلطی سے آ گیا تھا اور اس نے اپنا ڈرامہ مچایا اور اب وہ چلا گیا اور ہم پہلے بھی اچھے تھے ہم اب بھی اچھے ہیں بیچ میں ایکسیپشنلی ایک آدمی آ گیا تھا. تو بھائی اگر وہ ایکسیپشنلی آیا تھا تو اب جتنے کام کیے تھے اس کو واپس لاؤ پھر اگر تم واقعاً سچ ہو. تو یہ تو نہیں ہونے والا جو وہ کر جائیں گے وہ کر جائیں گے. 2-4 حرکتیں تو کر چکے ہیں وہ لے گئے ایمبیسی وہاں پہ لے گئے یہ ساری حرکتیں انہوں نے کر لی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ افراد جو ہیں وہ نشانی نہیں بنتے. ہاں اب بریگزٹ کا جیسے معاملہ ہے تو وہ جیسے اب میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی بریگزٹ کے بارے میں ظاہر ہے 2 اوپینین بہت کامن اوپینین سب کے ذہنوں کے اندر وہ یہ کہ بھائی ان کا اپنا گیم ہے یہ کنٹرول کیوس ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں کنٹرول کیوس تو تھا لیکن یہ کہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے.
جو کچھ بھی ہے. تو مثلا میری اپنی اوپینین ہے اس سیکنڈ والے کے اوپر زیادہ ہے اس وقت کم از کم، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو اپنے گیم میں بہت آگے جاتا ہے، لیکن اب جو کچھ ہو گیا یہ بچپنا ہو رہا ہے. جو کچھ یو کے اندر اس وقت ہو رہا ہے یہ یو کے جیسے میچور کنٹری کے لیے بہت بچپنا ہو گیا. تو اس کو بھی کہنا کہ یہ بھی کنٹرول کیوس ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اب کنٹرول سے باہر ہے. یعنی اس کو کہنا کہ یہ انہوں نے کنٹرول کر کے ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ ان کا کنٹرول نکل چکا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا سوسائٹی کی فیبرکس ادھڑ رہی ہیں اب وہاں پر. تو یو کے بہت بری حالت میں میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اس کے جو سوسائٹی کے جتنے بھی بنے ہوئے تھے جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب خراب ہو رہے ہیں. اور ان کو اب اس جیسے معاملے کے بعد سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی کا ہوگا کیا. ایک لحاظ سے میں خوش کیا ہوتا ہوں، خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تم نے پوری دنیا کو کیوس میں ڈالا تھا، تو تمہارے ساتھ وہی گیم ہو گیا تم نے پوری دنیا کے ساتھ کیا تھا. لیکن بہرحال وہاں پر بھی انسان بسے، ان کو بھی زندگیاں گزرنی ہے. ایک سسٹم کی غلطی بہرحال عوام اٹھاتی ہے، مصیبت ساری ہے سسٹم کی غلطیاں اٹھاتی عوام ہی ہے. کیا شام کی زمین اب اسد کی حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ زیادہ تر، بہت کم حصہ جو رہ گیا جو شام اور ترکی بارڈر کے نزدیک ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ہے. ایران کے اقتصادی حالات کا مستقبل، ایران کے اقتصادی، اچھا تھوڑا سا اردو میں چل جائے گا معاملہ. خیر انہوں نے لکھا ہے کہ 2 جملے بولے، انہوں نے 2 جملے خاص کر لکھا ہے. 2 جملے بہت برا نہیں ہے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. 2 جملے کہتے ہیں نا، 2 جملے بول دیے. بہت برا نہیں ہے اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اگر بندہ ہوشیار ہوا نا تو اگلی دفعہ میں جب مجلس میں کہوں گا میں 2 جملے اس معاملے پہ بولتا ہوں، یہ میرے 2 جملے پہ پکڑ لے گا مجھے. کہے گا اچھا جب ہمارے 2 جملے تھے تو 2 تھے اور تمہارے 2 جملے تو پوری کتاب بولتے ہو تم لوگ. ایران کی اکانومی کے اندر ظاہر اسٹرینتھ کے پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، اس میں بھی پرابلمز ظاہر ہیں. مثلا پرابلمز کیوں ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. ایک پرابلم باہر سے ہے سینکشنز اور یہ اور وہ، اس سے بڑی ایک اور پرابلم ہے وہ اندر ہے، اندر کرپشن ہے. ایران کے سسٹم میں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہے اور وہ کرپشن بعض اوقات بلینز میں آتا ہے. یعنی مثلا جب آپ اس کے کرپشن کو حساب لگائیں تو جن کو بعض اوقات سزائے موت وغیرہ بھی ہوئی ہے تو 1 بلین یورو سے زیادہ کی کرپشن بہت دفعہ ہوئے ہیں. 1 بلین یورو سے زیادہ کی کرپشن. اور وہ جو تیل کے معاملے میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا اس کا نام بھی میرے دماغ سے نکل گیا، اس کی فیگرز تو انسان سن کے پریشان ہوتا تھا. وہ 18 بلین یورو کی بات کیا کرتا تھا. تو بعض کرپشن وہاں پہ ٹکا کے ہوئے ہیں، جس کو پہلے دوست ہمارے کہتے ہیں ٹکا کے ہوئے ہیں وہاں پر. اور وہ کرپشن ظاہر اتفاقی نہیں ہے. یہ سسٹمیٹک اگر کرپشن نہ ہوتے تو اتنے ہائی لیول کے اوپر نہیں ہو سکتے تھے. تو بہرحال سسٹم کے اندر کوئی ہے پرابلم جہاں پہ کرپشن ہو رہے ہیں. اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیکس کرپشن کسی کمپلیکس پارٹی کے کریٹڈ ہے. مثلا یہ لوگ جو سافٹ ویئر کے اندر وہ آتے ہیں، وائرسز آتے ہیں، تو وہ سگنیچر بتا دیتا ہے کہ اس وائرس کو کریٹ کرنے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا مثال کے طور پر کنٹری ہے، یا مثلا اس کنٹری کی کوئی بہت اتھارٹیٹیو ایجنسی ہے. تو وہ وائرس کا سگنیچر بتا دیتا ہے. تو ایران کے اوپر جو مثلا نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر جو وائرسز اٹیک کرتے ہیں وہ سگنیچر ہوتے ہیں کہ کم از کم بھی اسرائیل سوچو تو بات بنے گی. سعودی جیسی کی بس کی نہیں ہے یہ. تو اب ان کے اندر جو کرپشن اتنا کمپلیکس کرپشن ہے، اس کا مطلب ہے کسی بہت کمپلیکس پارٹی نے اس کرپشن کو کریٹ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ سوچیں وہ قدیم زمانے کی باتیں، وہ جو اینرون کا کرپشن پکڑا گیا تھا اور وہ ان کے جو آڈیٹرز تھے وہ سارے بڑے ڈیلائٹ اور فنا تھے، تو کیا وہ کرپشن سمپل اکاؤنٹنٹس کی کرپشن ہو سکتے تھے؟ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ نہیں بھائی یہ کوئی بہت ایکسپرٹ لیول کے اوپر جا کے کرپشن مچایا تب کہیں جا کے یہاں پہ بات پہنچی ہے. $6 بلین مثلا ایسے. اب اگر ایران کے اندر بظاہر ایک چھوٹا سا آدمی $1 بلین کا کرپشن کر رہا ہے، صحیح ہے، یا یورو کا کرپشن کر رہا ہے، اور یہ 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے، 1 سے زیادہ ہے، 2 سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت کمپلیکس پارٹی ہے جو ان کرپشنز کے لیے ایک گراؤنڈ پریپ کرتی ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو لے کے چلتی ہے. اچھا بعض اوقات اس پارٹی کا آبجیکٹو $1 بلین کمانا نہیں ہوتا، کیوس ڈالنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک کرپشن کریٹ کرتا ہے، کہتا ہے 500 ملین تو رکھ لے، 500 ملین میں رکھوں گا.
تو یہاں والا تو لگتا ہے وہ پیسے بھی نہیں رکھتا ہے، جو آرگنائزر ہے وہ کہتا ہے تو سارا ہی کھا لے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے 1 بلین کا کرپشن اس کو 1 بلین کھانے دیا ہے، لیکن جس کنٹری کو میں نے نقصان پہنچایا وہ نقصان 1 بلین سے بہت زیادہ کا ہے۔ تو یہ ڈرامہ وہاں پر ہے، مشکل ہے کام۔ انہوں نے لکھا کہ you mentioned that establishment is in control and can do whatever to achieve its objectives. Can you please clarify what are establishment's objectives after all which it's trying to achieve? یہ وہ کمپلیکس جگہ ہے جو میں پہلے اشارے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ آبجیکٹو اسٹیبلشمنٹ کے آبجیکٹیوز میں نمبر 1 کیا یہ صرف پرسنل آبجیکٹیوز ہیں؟ نمبر 1 میں فیور نہیں کروں گا۔ نمبر 2 پرسنل پلس انسٹیٹیوشنل ہے، اس کا لائکلی چانس زیادہ ہے۔ نمبر 3 پرسنل پلس انسٹیٹیوشنل پلس کنٹری کی فیور بھی ہے، اس کا چانس بہت زیادہ ہے۔ یعنی مثلا وہاں پر ایک بندہ ہے جس کا فلاں فلاں رینک ہے، اتنے اس کے پاس عہدے ہیں، تو وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے پرسنل کچھ آبجیکٹیوز پورے ہو جاتے ہیں، ہاں یہ کرتے ہیں، لیکن وہ پرسنل آبجیکٹیوز پورے کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ کو نقصان پہنچا دے، نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ انسٹیٹیوٹ کو فائدہ پہنچائے اور کنٹری کو ڈبو دے، یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کنٹری نہیں ہوا تو یہ انسٹیٹیوٹ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ تو تینوں کے مفادات کا ایک بیلنس کریٹ ہوگا جس میں انسٹیٹیوٹ بہرحال پاورفل ہے، انسٹیٹیوٹ سبسٹینشلی پاورفل ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے اس نے امپرسنل مفادات اور نیشنل انٹرسٹ کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بیلنس ہے۔ مثلا دیکھیں اس بیلنس کی ایک نشانی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ وہ واحد تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس میں مور دین اراؤنڈ ہاف آف اٹس لائف آرمی رول میں رہی ہے اور آرمی میں کبھی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ یہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر آرمی رول میں نہیں ہوتی، جیسے انڈیا کبھی رول میں نہیں رہی، تو وہاں کوئی بغاوت بھی نہیں ہوگی۔ اگر رول میں ہوتی ہے، جیسے عراق، جیسے سیریا، جیسے لیبیا، جیسے دوسرے کنٹریز، یہاں پھر بغاوتیں ہوتی ہیں۔ لیٹن امریکہ اگر آرمی رول میں رہتی ہے تو بغاوت ہوتی ہے، اور اس کنٹری کے تقریباً آدھے ٹائم پہ آرمی رول میں رہی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی آرمی میں بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہوئی ہے؟ 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک کہیں کہ اس کی انڈیویجولز انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، تو بھائی ایسے تو آپ اور میں بھی نہیں ہیں، صاف بات ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ کہ انسٹیٹیوٹ نے اپنے اور پرسنل بینیفٹس کو، انٹرسٹ کو ایک بیلنس دے دیا ہے۔ یہ بھی کم کارنامہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ کر کیسے سکی ہے کہ اس نے اپنے بینیفٹس میں، انسٹیٹیوشنل بینیفٹ کے اندر، انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کے اندر اور پرسنل انٹرسٹ کے اندر ایک ایسا بیلنس کریٹ کیا ہے کہ وہ پرسن کبھی بھی بغاوت کی نہ سوچے، کبھی بھی بغاوت کی نہ سوچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کنٹری کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ کنٹری بھی ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بالآخر ہمارا ایک مشہور و معروف مقولہ ہے جو پاکستان میں چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی ایک آرمی ہے، ہماری آرمی کا ایک ملک ہے۔ تو بالآخر یہ ملک اس اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، اگر وہ نہیں ہوا تو وہ کہاں سے کرے گی اس کے اوپر کام؟ تو یہ تینوں کے درمیان، بہت شکریہ، تینوں کے درمیان ایک بہت ہی، اب لوگ کیا لفظ استعمال کریں، ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو انہوں نے اسٹرائک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ اس کو چھوٹا مت سمجھیں جو انہوں نے کیا ہے۔ پاکستان میں مظاہرے کب تک جاری رہیں گے؟ اچھا ہاں، فضل الرحمان صاحب کا معاملہ، یہ بھی بہت اچھا ہوا، یاد آ گیا، ہم تو بھول بیٹھے تھے۔ ہاں اچھا، فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں 2 باتیں ہیں۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، تو آپ اصلاح کیجیے گا، میں بھول جاتا ہوں بعض اوقات، گیدڑ کی جو موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، یہ ایک اردو میں محاورہ ہے، صحیح۔ اچھا اس کا ایک سابقہ ہے، اس کا سابقہ ہے مثلا حامد رضوی صاحب، وہ کیا نام تھا، حامد رضوی نام تھا، کیا نام؟ خادم رضوی صاحب، خادم رضوی صاحب، ان کا ایک معاملہ تھا، اور کم و بیش یہاں پر ہوتا ایسا ہی ہے، خاص کر ریلیجس پارٹیز میں۔ تو ان کو جب کسی کی ہوا اچھی طرح نکالنی ہو تو وہ اس کو اسلام آباد بھیج دیتے کہ وہاں جاؤ اور جو تمہارے ترکش میں تیر ہیں وہ تم چلا لو،
اور جب سارے چلا لو تو پھر ہم تمہیں ریکارڈنگ میں بٹھائیں گے اور تم سے کہیں گے تم نے چیف جسٹس کی یہ اہانت کی، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم پہ 36 کیس چلیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اب تمہارے پاس ایک راستہ ہے کہ معافی مانگو اور ان سب سے اپنی وفاداری کا اظہار کر لو، جو خادم رضوی صاحب نے کیا۔ اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں کیا کہ بھئی خادم رضوی صاحب جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشنل شخصیت نہیں تھی، وہ پاپ اپ ہوا تھا ایک آدمی، اور اس کا تو خیر ہونا بھی یہی تھا، لیکن یہ جو بندہ ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنل ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ہے، یہ بہت گاہک ہے اور یہ بہت ایکسپیرینسڈ، یعنی سیزن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، سیزن پلیئر ہے۔ تو ایسا سیزن پلیئر اتنی آسانی سے اسلام آباد پہنچ جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یعنی اگر اس کو کوئی دھوکہ دے کر بھی لایا ہے تو کوئی بہت بڑی استادی کی ہے جس میں یہ دھوکے میں پھنسا ہے، ورنہ یہ خود ماہر آدمی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب یہاں پہ دو چانس ہیں آپ کے پاس، ہم یہ کہیں گے بالآخر کسی کا تو ایک آخری دن آتا ہی ہے، اس کا بھی آ گیا، صحیح ہے، اور اس کے اگر یہ استاد ہے تو بہرحال مہا استاد بھی ہوتے ہیں، تو اس استاد کا بھی کوئی استاد ہوگا جو اس کو گھیر گھار کے یہاں تک لے آیا اور اس کی کہانی یہاں پہ ختم کرنی ہے۔ اچھا اس کا چانس کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے بھی چانس زیادہ ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف والا کیا معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر ان کو فروری تک کا ٹائم ملا ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے اس پرسنالٹی کو آئیکونک بنا کر لڑکانا ہے اور دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان نے فنڈامنٹلزم کا خاتمہ کر لیا، صحیح ہے؟ تو ایک چانس یہ ہے۔ اچھا دوسرا چانس یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، فضل الرحمان کو کچھ ویکنیسز نظر آ گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں اس کی چین بن گئی ہے، پہلے سے بنی بھی ہے لیکن اس کی والی چین اوپر آ گئی ہے، اور اس چین نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا رائٹ ٹائم ہے اسٹرائک کرنے کا، مار دو مار دو اور تم جیت جاؤ گے۔ اچھا یہاں پہ ایک مشکل ہے، سابقہ پاکستان کا آخری 10-15 سال کا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ مثلا اگر کسی کے جمع ہونے پہ کسی نے گرنا ہوتا تو عمران خان اور طاہر القادری کا معاملہ کر لیتا، وہ بھی بارگین پہ ختم ہو گیا تھا، یعنی بارگین ان لوگوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی، یہ تو بیچارے کسی کے کہے پہ آئے تھے، جو لے کر آیا تھا اس نے نواز شریف اور اس کے پیچھے سعودیوں کے ساتھ بارگین سیٹل کی اور ان سے کہا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، چاہیں تو آپ بیٹھے رہیں چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں۔ یہ چانس بھی ہے، یعنی ایک چانس ہے کہ آخری ٹائم آ گیا ان کا، ان کو یہاں پہ لایا گیا، ان کی کٹائی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا معاملہ ختم، خادم رضوی کیس۔ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یہ ہے کہ نہیں خادم رضوی کیس نہیں ہے، یہ جناب علی گورنمنٹ کو کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ ہے، اور اس لین دین کے معاملے پہ بارگین کے کارڈز بڑھانے کے لیے ان کو لایا گیا ہے، یہ طاقت کا اظہار کریں گے، حکومت دبے گی اور وہ حکومت پیچھے کچھ سیٹلمنٹ کرے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ سر آپ چاہیں تو بیٹھیں چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں، اور مثلا آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے وہ ہم کمپنسیٹ کر دیں گے اس کو۔ دوسرا معاملہ۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ نہیں یہ جینوئن کیس ہے، اسٹیبلشمنٹ ادھر کو موو کرنا چاہتی ہے، فارغ کرنا چاہیے حکومت کو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پرانے پلیئر کو کہ دیکھو تم آج تک اتنی اتھارٹی کے ساتھ باہر نہیں آئے تھے، آج تم کو ہم چانس دے رہے ہیں، باہر آؤ اور اس کو اٹھا کے پھینکو جس کو ہم اب پھینکنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ چانس مجھے بہت کم لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹی عمران خان کی ہے بہرحال اسٹیبلشمنٹ کچھ پلانز کے ساتھ اس کو لے کر آئی ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ٹیمپریری پلان نہیں تھا، عمران خان کا پلان لمبا پلان ہے، اور جو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کو 3-4 سال کے آبجیکٹیوز کے ساتھ نہیں لائی ہے، سوائے یہ کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑا بلنڈر مار دیا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں، بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی کوئی حماقت ہوگی۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی بگڑ گئی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسا پلیئر اتار دیا ہو جو اس نے 30 سال میں نہیں اتارا تھا، اور اس کو اس اتھارٹی کے ساتھ اتار دیا ہو۔ مجھے جو زیادہ چانس لگ رہا ہے وہ پہلا چانس لگ رہا ہے کہ ان کا معاملہ اینڈ پر ہے۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ دی موسٹ انپریڈکٹیبل کرکٹ ٹیم ہے، اس کا آپ کو پتا ہے پھر کیا کیا کر لیتی ہے۔ 17 سال کا لڑکا اسٹریٹ وکٹس میں لا کے رن آؤٹ کر دیتا ہے، اور 35 سال کا 300 ون ڈے کھیلا ہوا وہ کیچ گرا دیتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ فضل الرحمان لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ بھائی صاحب تھوڑا خیال کرو۔ اور لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو آج کل کون کنٹرول کر رہا ہے؟ او مائی لارڈ،
صحیح کہہ رہے ہو بھائی، صحیح کہہ رہے ہو. اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مولانا نے تقریر میں آج سے 25 سال پہلے کہا تھا امریکہ کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان کو امریکہ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اتنی گہرائی نہیں ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو، صحیح ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اب میں سمجھا بہت پیچھے جانے کا ارادہ ہے، تو میں نے کہا بھائی اتنا پیچھے نہیں جاؤ. ہاں اتنا یہ چل جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، معاملہ ختم. اب یہ نہ پوچھو کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے، یہ نہ پوچھو. بس اس کے لیے آپ اپنی عقل لڑاؤ، اپنا جتنی بھی مہارت ہے اس کو استعمال کرو. یہ واقعاً بڑا عجیب کوشچن ہے کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، یہ بغاوت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب لیٹ 90s میں آئے، آخر وقت تک بندہ اصرار کرتا رہا کہ میں وردی نہیں اتاروں گا. صحیح. اچھا، یعنی اس کے پاس ایک یقین تھا کہ جب تک وردی ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. صحیح. لیکن ایک سرٹن ٹائم تک نو 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 کرنے کے بعد ایک ٹائم پر اس نے کہا کہ اب میں اتار دیتا ہوں. کیا مرضی سے اتارا تھا یا بہرحال فورس ہو گیا تھا؟ یہ انسٹیٹیوٹ ہے. انسٹیٹیوٹ ایک وقت تک اپنے لیڈر کو بھی گڑبڑ کی اجازت دیتا ہے، اور ایک جگہ پہ پہنچ کر لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ اب اگر میں نے مزید گڑبڑ کی تو انسٹیٹیوٹ کی فیور میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اس وقت پھر اپنی بقا وہ اس میں دیکھتا ہے کہ میں باہر جا کے گیم کھیل لوں، اب یہاں بیٹھ کر گیم کھیلنا خطرناک ہوگا. یہ بڑی مہارت کی بات ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹ کے لیڈرز کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ٹائم وہ ٹائم ہے جس کے بعد میرا یہاں پر بیٹھنا میرے لیے اور انسٹیٹیوٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہ ایک سرٹن ٹائم تک وردی لے کے چلتے رہے، اس کے بعد ان کو وردی اتارنی پڑ گئی. اور مشرف صاحب کے، اور وہ ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق ریٹائرمنٹ سے نہیں تھا، وہ تو انہوں نے ایکسٹینڈ کروائے تھے. تو اب یہ ہڈن پروٹوکول کیا ہے ایکسٹینشن کا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال وہ انیکٹ ہوا ہے 2 دفعہ، اور اس نے انسٹیٹیوٹ کو بچا لیا اور اپنے لیڈر کو بہرحال فارغ کروا لیا 2-3 سال کے بعد. لکھا ہے کہ بہت اچھا سوال ہے ٹی وی دیکھنے والوں کی طرف سے، کیا کراچی کے صفائی کے امکانات ہیں؟ ادارے وہ ٹی وی دیکھنے والا کوئی ہوگا اور وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. دیکھیں، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی واقعاً اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیوں ہو، یہ دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر چلیں، اب چونکہ آپ لوگ کافی ہمارے ملک میں ہنس چکے ہیں، آپ کا بھی ہے ویسے تو، لیکن یہ کہ مثلا جو یہاں پر ہوتا رہتا ہے سینٹرز میں، لوگوں میں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا. ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیوں ہو؟ کیوں ہو؟ اچھا، دنیا کے مثلا پاکستان کے سارے شیعہ مولانا متحد ہو سکتے ہیں؟ ہونے کو تو ہو سکتا ہے، لیکن کیوں ہو؟ اچھا، اب کوئی بچایا پھر؟ سب کا ایک ہی کیس ہے. کیا مطلب؟ صاف بات، بالکل صاف بات. ایک جہالت اور ایک وہ ٹیکنیکلی اس کو استعمال کرتے ہیں لالچ. یا جہالت ہے یا لالچ ہے. جہالت کس کی ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. اور لالچ کس کی ہے؟ جس کو پتا ہے کہ کرنا یہ ہے لیکن میں نہیں کروں گا، میرا مفاد خطرے میں. تو یہاں 2 سے زیادہ مسئلے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے مسائل کے پیچھے 2 مسئلے ہوتے ہیں، یا جہالت ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے. اب پاکستان بھی ایسے ہی ہے. کچھ وہاں پہ بیوروکریسی میں لوگ ہیں، ادھر ادھر ہیں، جو جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. کچھ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن وہ کریں گے نہیں. آپ ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں 2+2 4 نہیں پتا کہ بھئی یہ سب کچھ ہونا چاہیے، پتہ ہے. تو اب آپ کے پاس آپشن ہے، یا آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو جہالت میں رکھ لوں یا لالچ میں رکھ لوں. یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، لیکن کیس یہی ہے. کیس یہی ہے. ہاں، یہ کہیں کہ یہ تو ہونے کا قابل ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو بلکہ صفائی کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ سب کو پتا ہے دنیا بھر میں کوڑا آج کل سونا سمجھا جاتا ہے. ناروے کوڑا امپورٹ کر رہا ہے یار، جو ابھی تک خبریں ہیں ہمارے پاس، پتہ نہیں غلط نہ ہو. ناروے کوڑا امپورٹ کرتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوڑے کو برن کر کے گرم پانی کی سپلائی کی سسٹم 60s سے کام کر رہا ہے. کون سا راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ یہ جتنے جو ہمارے پاس ویسٹ کے سائٹ بنے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ڈمپ سائٹس ہوتی ہیں، لینڈ فلز،
ان لینڈ فل سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے. کون کون سی گیسز بن سکتی ہیں, کون کون سی چیزیں یہاں سے ڈیولپ ہو سکتی ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. اگر واقعاً ٹریش کے اوپر کوئی محنت کرنا شروع کر دے کیا کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان تو ایسا ہے کہ بھائی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے, آپ 10% بھی کام کریں گے نا ویزیبل ہو جائے گا ڈفرینس, چونکہ زیرو پر تھے تو ہم نے 10% بھی کام کرے تو ویزیبل ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں کریں. اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. یہ دیکھیے میں سادہ سی ایک بات عرض کروں, ابھی آپ یہاں پر ہیں, اچھا اگر یہ سسٹم آپ سے وہ نہ کرواتا جو ابھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کیا یہی کرتے اپنی عقل سے؟ ابھی تو سسٹم نے آپ کو ایک ڈنڈے کے اوپر رکھا ہوا ہے, اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ فائن ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. کچھ نہیں کرتا تو وہ بل اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ بل ہی پے ہی نہیں کر پائیں گے. مثلا آپ پانی ضائع کرنے کی جرات کریں گے یہاں پہ, کتنا ضائع کریں گے, بل بڑھے گا آپ کا, ہے نا. تو اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ آپ بھی وہی کر رہے ہوتے جو وہاں پہ کر رہا ہے. اچھا نشانی کیا ہے؟ جب تک آپ تھے آپ نے کیا تھا نہیں. کس نے اپنے گھر کے اندر واٹر ریسائکلنگ پلانٹ لگایا؟ کیوں لگایا؟ تو یہ جہاں میں ایک دوسرے کے اوپر یعنی شہرت دل ایک ہی ہے جو میں نے عرض کیا, فنڈامنٹلز ایک ہی. باقی یہ گیم گھومتا رہتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے, لیکن یہ سب گیم ایک ہی ہے. ہم بھی فورسفل ہوتے ہیں تو کچھ کر لیتے ہیں, وہ فورس نہ ہو تو نہیں کریں گے. آپ بھی ایسی, ہم بھی ایسی. نواز شریف کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ وہ اس میں سب کو پتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا مسئلہ لین دین کا ہے. بھائی دیکھیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم نے ایک آدمی نے جرم کیا اس کو سزا دینی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ سزا دینے کے پھر طریقے یہ نہیں ہوتے ہیں, سزا دینے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. طریقہ سارا سب کو معلوم ہے, لین دین کا معاملہ ہے. مثلا اگر بہت ہم آنیسٹلی سوچیں اور اپنا آپٹیمزم دکھائیں تو ہم یہ کہیں گے بھائی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نواز شریف کو پکڑ کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پیسہ دے چلا جائے, لیکن پیسہ دے کے جائے, بغیر پیسہ دے نہ جائے. اب اس کے اوپر ساری جو ہے وہ کھیچم تان چلتی رہتی ہے, کبھی وہ لے دے کے ادھر ادھر ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ. آپ اندر کے آدمی, ہمیں کیا پتا بھائی. ہاں وہ میں عرض کر رہا ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا. Is there any way to control اور بڑا کوئی آیا, او ہو ہم ذرا سنا. Is there any way to control Pakistani establishment? Oh my lord, if no control of establishment, how country can run? بھائی یہ تو ہمیں وہ ایک صاحب نے کل پرسوں کہیں بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ایران میں جو ہے وہ خوبی ہے کہ وہاں پہ ولی فقی کا نظام ہے تو ولی فقی اس کو چلاتا ہے, ورنہ اور تو گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا بھائی تم نے بہت اچھا کہا, ایران کو ولی فقی چلاتا ہے, ہمیں صرف خدا چلاتا ہے. ہمارے پاس اس سے کم کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اگر ایک سسٹم یہ چل رہا ہو تو پھر اس کا صرف ایک ہی ثبوت ہے کہ خدا ہے جو اس کو چلا لے گا, ورنہ تو کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ. تو بھائی یہ کنٹرول کی بات ابھی مت کرو. کیسے چل رہا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے چل رہا ہے. اس میں ایک بات ہے جو تعریف کی ہے اور ایک بات ہے جو بہت ہی خرابی کی ہے. جو بات خرابی کی ہے وہ یہ کہ سسٹم نہیں ہے, کیوٹک ہے. جو تعریف کی بات ہے وہ یہ کہ پبلک کے اندر بقا کی خواہش بہت شدید ہے, جس کو آپ لوگ ریزیلینس کہتے ہیں میرے خیال میں, بہت زیادہ ہے. یہ یہاں سے بہت زیادہ ہے. یہ اگر یہاں پہ یہ کیوس مچے, مثلا اگر دنیا میں 194 کے قریب کنٹریز ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو کیوس پاکستان میں ہے, اگر یہ کیوس 20 کروڑ کی کسی آبادی میں ریپیٹ ہوتا رہے اتنے عرصے جتنے ہمارے ہاں ریپیٹ ہوا ہے, تو جتنا پاکستان کھڑا ہے اس سے کہیں پیچھے وہ کنٹری ہوگا. یہ پاکستانی عوام کے اندر ایک خاص بات ہے, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. یہ لوگ بیچارے اپنی زندگی خود گزارتے ہیں, یہ خود فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک سادہ سا معاملہ ہے, آپ کینیڈا کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ آسٹریلیا کے اندر رہ رہے ہیں. مثلا ویسٹرن کنٹریز کو سولر انرجی کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سبسیڈائز کر دیتے ہیں. جیسے وہ سبسیڈائز دیتے ہیں, اس کے اوپر ریبیٹ دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ سولر انرجی پھیلنا شروع کر دیتی ہے. اچھا پاکستان میں کیوں پھیلتی ہے؟ گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے؟ نہیں, صرف ایک وجہ سے پھیلتی ہے, بھائی میرے گھر پہ لائٹ نہیں آ رہی, دوسرا راستہ سولر ہے, یا اس کا بل اتنا زیادہ ہے کہ دوسرا راستہ سولر ہے. تو یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ عوام. گورنمنٹ نہ امپورٹ کرے گی نہ ایکسپورٹ کرے گی, بلکہ ہم جیسے لوگ جو بیچ میں بیچارے کھڑے ہیں, ہم تو زیادہ تر گورنمنٹ سے کہتے ہیں یہ پیسے لو اور سو جاؤ, ہمیں کام کرنے دو یار, ختم کرو.
کیونکہ واقعا یہ مصیبتیں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ہاں بعد میں اس بیچ میں ہمارے جیسے لوگوں کے نام پر یا ہم ہی جیسے لوگ لٹیرے بھی ہیں، اپنی قوم کا گلا کاٹنے والے بہت ہے. مارجن ہے وہاں پر، جو یہاں مارجن ہے بزنس کا اس سے کہیں زیادہ مارجن وہاں پہ بن سکتا ہے اگر آپ گلا کاٹنے پہ آ جائیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. البتہ یہاں پر بھی کوئی بہت علیہ السلام حالت نہیں ہے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے پبلک کے ساتھ وہ اللہ جانتا ہے. اسپیشلی یہاں کا جو کھانا پینا ہے اس میں تو میں پہلے سمجھتا تھا بہت اچھا ہوگا یہاں پہ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو پورا گیم منوپلی بنی ہوئی ہے. فوڈ انڈسٹری اور میڈیسن اور یہ اور وہ، ان سب نے ایک بیڑا غرق کر دیا یہاں پہ تو لوگوں کا، بیچاروں کا. تو یہاں پہ اپنا ایک سٹائل ہے، یعنی وہاں پہ ایک آدمی غلام ہوتا ہے کوڑے کھاتا ہے، یہاں پہ ایک آدمی غلام ہوتا ہے وہ میک ڈونلڈ کھاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے سٹائل کا غلام ہوتا ہے. پر لکھا ہے ڈالر کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں کیا، اگر جائے گا تو اسے کس چیز سے ریپلیس ہونا ہے. یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے پیسہ کہاں انویسٹ کروں. بھائی میں نہیں بتاؤں گا، میں پلے میرے پاس خود پیسہ ہوتا میں انویسٹ کرتا. میں ڈالر کہاں سے جائے گا، وہ کہاں جائے گا. اس وقت پوری دنیا کیوس کے اندر ہے. اگر گیا تو سبھی جائے گا، پھر اگر گیا تو سب جائے گا، چونکہ انٹیگریٹڈ ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ڈالر بچ جائے گا، ڈالر جائے گا، یورو بچ جائے گا، نہیں جائے گا تو سب جائے گا اکٹھا. اور چانس تو ہے اب یہ کہ بس جو کچھ بھی دیکھیں. لبنان میں سعد حریری نے استعفیٰ دے دیا. لبنان کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے، میرا اپنے خیال ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، سعد حریری واپس آئے گا. میرا اپنے خیال ہے سعد حریری واپس آئے گا. میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے دور دور سے، اور ظاہر ہے کہ میں اس کا بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ یہ کہ میرا اپنے خیال ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اپنی پاور بڑھانا چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے لبنان کے پاس آپشن نہیں ہے تو یہ کھیل رہا ہے. ہاں ممکن ہے کہ یہ اپنے کھیل میں خود ہی پھنس جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے کھیل میں خود ہی پھنس جائے. لیکن بظاہر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت ابھی تک وہ یہ کہ نہیں، یہ گیم کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو پاورفل بنانا چاہ رہا ہے. این ممکن ہے شاید یہ کسی طرح حزب اللہ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں، شاید اس کی کھوپڑی میں آیا ہو کہ میں کسی طریقے سے ان سے جان چھڑاؤں. تو ممکن ہے کہ یہ کسی ٹائم کے اوپر سوچے کہ پارلیمنٹ ڈیزالو کروا لے، اور ممکن ہے ری الیکشن کروائے، اور اس میں یہ سوچ رہا ہو کہ ہم حزب اللہ کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ ایسا. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس وقت وہاں پر بھی اس ٹائپ کا ایک کیوس ہے. اچھا لکھا ہے کہ میں یہ آخری سوالات کی طرف جاتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ اچھا ایک تھیوری کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کیوس ایران سے جنگی نبرد کی طرف جانے کے لیے تھا. بسم اللہ جائے جنگ کرے. امریکہ جنگ کی پوزیشن میں ہے کیا؟ لگ نہیں رہا، کسی بھی طرح نہیں لگ رہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں ہو. ایران کو جنگ کا نقصان ہوگا یقینی طور پر، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جس کو جنگ کا نقصان نہ ہو، لیکن جو کچھ ایٹ اسٹیک امریکہ کے لیے ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایران کے لیے ہوگا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ امریکہ کے پاس ایک تو کہ اس جنگ جیتنے کا امریکہ کے پاس کوئی امکان نہیں ہے. امریکہ جنگ نہیں جیت سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لمیٹڈ اسٹرائک کے ذریعے کوئی بینیفٹ لے گا. لمیٹڈ اسٹرائک ایرانیوں کو موبلائز کرے گی ولایت فقیہ کے پیچھے، حتیٰ ضد انقلابی بھی ولایت فقیہ کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، ان کے انسٹیٹیوٹ کئی دفعہ یہ انالیسس دے چکے ہیں کہ لمیٹڈ اسٹرائک صرف حکومت کو مضبوط کرے گا. تو دیر از نو چانس. اچھا تیسرا ایک آپشن یہ کہ ایک لمیٹڈ اسٹرائک ہوگا نیوکلیئر کیپیبلٹی کو مثال کے طور پہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے. اس کی بھی تقریباً کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ اتنا ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اتنا اسٹیبلشڈ ہوا ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک کہوٹا کے اندر کچھ ہے آپ نے جا کے مار دیا معاملہ ختم. وہاں نہیں کر سکے تو یہ ایران میں کہاں کر پائیں گے. اور ایران کم از کم بھی 25-30 سال سے اس بات کی تیاری کے اندر ہے کہ یہ لوگ یہ کریں گے. اور ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے تیاری میں اگنور کر دیا ہو. ابھی کل پرسوں ایک بیوقوفانہ رپورٹ آئی کہ ایرانی امریکنز کے پاس جو لینڈ کٹر سمجھ لیجیے کہ وہ مارا اور وہ 30 میٹر 40 میٹر نیچے چلے گئے، اس کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں. اور بیوقوف ہو، یہ رپورٹ جو میرے پاس آئی ہے وہ ایرانیوں کے پاس نہیں آئی ہوگی. اگر اس طرح کے بم بنا کر پینیٹریشن بم بنا کر کوئی کسی ملک کو شکست دے سکتا ہوتا تو وہ بیوقوف ہے، وہ پھر 30 میٹر پہ ہی رکھے گا کیا؟ وہ انفورسمنٹ کرے گا. ان کو نہیں پتا کہ آپ کون سا بم لے کے آ سکتے ہو. یہ باتیں احمقانہ ہیں. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر سے کوئی کیوس ایسا کریٹ کر لیا جائے جس کے اندر کوئی اپرچونسٹ آئے اور حکومت کو کنٹرول میں لے لے. وہ نہیں کر سکے. 2009-10 کے اندر انہوں نے، میں نے عرض کیا، وہ گرین ریولوشن کا فتنہ کیا تھا اور وہ فیل ہونے کے بعد ان کے پاس وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے. تو حتیٰ جو ان کے اسپائی نیٹ ورکس تھے وہ ٹھیک ٹھاک 2017 کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. سبسٹینشیل ڈیمیج ہوا ہے وہاں پر ان کے اسپائی نیٹ ورکس کو.
تو اسی خاطر سائنٹسٹ کا مرنا بند ہو گیا، ورنہ آپ کو یاد ہے کہ 2015 کے اراؤنڈ سائنٹسٹ کئی سائنٹسٹ مارے گئے تھے. تو سائنٹسٹ کیوں مرنا بند ہو گئے؟ جبکہ اب تو ایران کام کر رہا ہے اپنی انریچمنٹ کے اوپر. تو مثلا 2-3 باتیں ابھی سمجھ میں آتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر امریکہ کا اسپائی نیٹ ورک ایران کے اندر ابھی بھی اسٹرانگلی کام کر رہا ہے تو 5-10 سائنٹسٹ مرنے چاہیے اس وقت. اگلے چند مہینے کے اندر 5-10 سائنٹسٹ مرنے چاہیے. لیکن اگر 5-10 سائنٹسٹ نہیں مرتے ہیں اگلے 1-1.5 سال کے اندر، اس کا مطلب ہے ان کا اسپائی نیٹ ورک بودا ہو گیا، اس کا کام خراب ہو چکا ہے. موسٹ پروبیبلی 2017 کے اندر ان کو سبسٹینشیل ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ صرف ایران میں نہیں ہوا ہے، ان کو کئی کنٹریز کے اندر ہوا ہے. اس میں چائنا نے بھی خود فائدہ اٹھایا ان کے کام سے. اور تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اس ٹائپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جنگ میں جا کر ان کو کچھ سبسٹینشیل ڈیمیج دے سکیں گے. لمیٹڈ اسٹرائک سے معاملہ حل نہیں ہوگا. کافی لمبا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. Why did Iran not open borders for refugees of Rohingya Muslims? جو یمن کے، سیریا کے، جب ایران، اچھا ہوتا یہ کہ جو رومن اردو ہوتی ہے وہ ہر چیز سے زیادہ خراب بن جاتی ہے بعد میں جا کے، کیونکہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بڑی اچھی موومنٹ کسی نے، شاید آپ نے بھیجا تھا میسج کہ بھائی وہ اردو اگر رومن لکھنا ہے تو اردو میں لکھو، رومن اردو کی جگہ نیٹ اردو میں لکھو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی رومن اردو کا کام اچھا نہیں ہے، اس سے ہماری زبان بہت متاثر ہو رہی ہے. تو اگر اردو میں ہی لکھنا ہے نیٹ اردو میں لکھو. ہر موبائل کے اندر فونٹ موجود ہے، تھوڑی سی محنت کریں اردو میں لکھنا شروع کر دیں گے. رومن اردو میں تو ویسے ہی ٹک 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 کرنا ہی ہے، تو وہ اردو میں ٹک ٹک کر لو اگر وہ اسی طرح کرنا ہے. اسپیڈ تو اس میں بھی نہیں بنے گی. بہرحال یہ میرا اپنے خیال ہے، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایرانیز کیوں اپنی بارڈر نہیں کھولتے ریفیوجیز کے لیے. تو اگر وہ ریفیوجیز کے لیے کھول دیں تو ظاہر روہنگیا کو آسانی ہو جائے گی. اچھا میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، جو کنٹریز ریفیوجیز کے لیے بارڈر کھولتے ہیں وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کھولتے ہیں؟ کسی بھی اسٹڈی کو جا کے دیکھ لیں، کسی بھی اسٹڈی کو جا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر ابھی جو میسو اسکیل کے اوپر بارڈر کھلی تھی وہ جرمنی تھا، جس نے سیرین ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا تھا. صحیح ہے. اس سے پہلے اگر مثال کے طور پر اس کی کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی مثال ایسی کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مثلا وہ بیل آؤٹ تھا جو یورپینز نے گریس کو دیا تھا. صحیح ہے. دونوں کو جا کے اسٹڈی کرنے اس کا اکانومی کا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے. چانسلر نے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سیرین ریفیوجیز کو ہم نے آبزرو کر کے اتنے بلین یورو کا فائدہ اٹھایا ہے. چانسلر نے خود اعلان کیا ہے. یہ اب رقم اس نے اعلان کی تھی یا نہیں کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میرا خیال میں اس نے کوئی رقم بھی دی تھی، فیگر بھی دی تھی. تو یہ باتیں کہانی کے طور پہ اچھی ہیں، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر ایک کنٹری اس طریقے سے بارڈر کھولتا ہے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا، اس نے ان تمام ریفیوجیز کو سبسٹینشلی انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے پلان بنایا ہوا ہے. اور وہ ہیومینٹی کے بیسس پہ نہیں بنے گا، پھر وہ کسی اور بیس کے اوپر بنے گا، اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے. تو ایک مشہور جملہ ہے مارگریٹ تھیچر کا کہ وہ مارگریٹ تھیچر چونکہ وہ بہت بڑی ریفارمسٹ تھی اور اس نے بڑی ڈرامے کیے، لیبر موومنٹ کو کرش کیا اور یہ کیا وہ کیا. تو اس سے کسی نے کہا کہ تم نے لیبر موومنٹ کو کرش کر دیا، یہ امیگرنٹس کی موومنٹ کو کرش کرو. تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے کا یہ کماتے یہاں ہیں بھیجتے پاکستان ہیں، کماتے یہاں ہیں بھیجتے انڈیا ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک نسل کرنے دو، دوسری نسل یہیں رکھے گی. ایک نسل بھیجے گی، دوسری نسل کہیں نہیں بھیجے گی، اپنے گھر پہ رکھی. اب آپ دیکھیں نا، آپ سب لوگ اب پرانے والوں کو کب تک بھیجیں گے؟ اس کے بعد آپ کو مارٹگیج دینا ہے، اپنے بغل کی گاڑی کا انشورنس پے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. ایک نسل دیں گے، دوسری نسل یہی ہے، اور دوسری نسل پھر اس کا کوئی لنک بھی زیادہ نہیں ہے، ڈائلیوٹیڈ ہے کم از کم. اور تیسری چوتھی نسل انگلینڈ جا کے دیکھ لو، کسی بھی سینٹر کے اندر تیسری نسل کے بندے نکال لو. بھائی امریکہ میں ایک سینٹر میں گیا، اس سینٹر کو بنے ہوئے 30-35 سال ہو رہے تھے. 30-35 سال، نام نہیں لوں گا، بڑا اچھا سینٹر. 30-35 سال ہو گئے سینٹر کو بنے ہوئے. اس کی مینیجنگ کمیٹی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہماری ایک میٹنگ رکھی گئی، سب مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ گئے. اب اس میں سارے ان کے سو کالڈ مثلا جو سیکریٹریز ہوتے ہیں، میں اس کو منسٹر کہنے والا تھا، جو بھی سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ بیٹھے تھے. تو وہ جو سیکریٹریز بیٹھے تھے ان میں یوتھ کا سیکریٹری بھی بیٹھا ہوا تھا. اور مزے کی بات کیا تھی، ان میں سے کوئی بھی مائیگرنٹ کی سیکنڈ جنریشن نہیں تھا، ایون یوتھ والا بھی.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 30 سال کی 35 سال کی ایکٹیویٹی کے باوجود وہ سیکنڈ جنریشن کو اٹریکٹ نہیں کر سکا. ایون یوتھ کا جو سیکرٹری تھا وہ بھی فرسٹ جنریشن تھی مائیگرنٹ کی، یعنی وہ لڑکا تھا جو خود ابھی آیا تھا 3-4 سال پہلے، وہ وہاں کے یوتھ کا ریپرزینٹیٹو بن سکتا ہے. لیکن وہ مجبور تھے کہ اس کو رکھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا اس کے علاوہ کوئی بندہ ان کو جوان نہیں ملے گا، جوان ملا تو وہی ملے گا جو ابھی مائیگریٹ کر کے آیا. یہ ہمارا فیلئر ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی ایک ضرورت ہے. ہم سب کو پتا ہے. دیکھو ایک سادہ سی 2+2 4 کیلکولیشن ہے. اگر کسی قوم کے اندر پاپولیشن کی گروتھ 2.2 2.3 اس سے کم ہے، اس قوم کی اس نسل نے مرنا ہے. ایک مرد ایک عورت اس کے پیچھے 2 بچے اگر نہیں بن رہے تو ذرا کاؤنٹ کرنا کہ کتنوں نے تو شادیاں نہیں کرنی ہیں، کتنوں نے شادیاں کرنی ہیں بچے نہیں کرنے ہیں، کتنوں نے بچے کرنے جو بچے مرنے ہیں. اور یہ سوچیں کہ کسی نے 8 کرنے ہیں، وہ اب آج کی کہانی نہیں ہے، وہ براعظم XYZ میں ہوتا ہے، اب یہاں نہیں ہوتا. کم از کم یہاں پہ کیا ایشو ہے؟ اگر پاپولیشن کا گروتھ 2+2 2.2 2.3 پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ریس ختم ہو جائے گی. اچھا آپ جا کے گلوبل جو گلوبل اس وقت ایوریج ہے، کینیڈا کا، جرمنی کا، پولینڈ، ہنگری وغیرہ وغیرہ سب کا دیکھ لو، کوئی 2.2 سے اوپر ہیں کیا؟ سب سے برا کنٹری اس معاملے میں امیگرینٹس کو لینے کے معاملے میں جو سب سے سخت کنٹری مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ جاپان تھا. اتنے وہ لوگ اپنے اس کے اوپر اسٹک تھے، اپنے ٹریڈیشن کے اوپر، اور واقعی ان کا ڈیزرو بھی کرتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے بھی مائیگرینٹس لیے ہیں اس دفعہ. انہوں نے بھی لاسٹ 2 ایئرز میں مائیگرینٹس لینا شروع کر دیے. کیوں؟ نیچرلی ان کو پتا تھا ہماری پاپولیشن گروتھ 1.6 1.7 ہے، اس کا مطلب ہمارا کنٹری ختم ہو جائے گا. اچھا ان کو کنٹری ختم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اکانومی اور لائف کا اسٹینڈرڈ آپ لے کے چل رہے ہیں، اگر یہ پاپولیشن کی گروتھ نہیں ہے تو یہ دونوں جائیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو آبادی کم ہو جائے، لائف کا اسٹینڈرڈ وہی رہے، اکانومی وہی رہے، تو ان کو تو برا نہیں لگے گا، کہیں گے بندے کم کر لو. اچھا لیکن بندے کم کرنے کا مطلب ہے اکانومی گئی، آپ فقیر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی لائف اسٹینڈرڈ گرتے چلے جائیں گے. مجبور ہیں اپنے لائف کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کی خاطر کہ باہر سے بہرحال لے کر آئیں کسی کو. یہ وہ کام ہے جو ہوتا ہے. اب اگر کسی کنٹری کو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی بھی، مثلا پاکستان، او بھائی وہ کیوں لے؟ اس کو اپنا کوئی کم پڑا ہوا ہے؟ ایک ہی چیز میں تو خود کفیل ہیں، آبادی ہے. اس میں البتہ بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہے. مذاق کر رہا جی، آپ لوگ بھی ایسا مذاق نہیں اڑایا کریں ہمارا. الحمدللہ پاکستان میں بہرحال بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن بہرحال یہ پرابلم ہے، ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے ایران کے ساتھ مسئلہ ہے. پھر دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا اگر آپ ہیومن بیسس کے اوپر ڈیل نہیں کرتے تو پھر سوسائٹی میں کیوس ہے. آپ ایک 5th پلیئر کریٹ کر رہے ہیں. مثلا یہ جو انگلینڈ جس کیوس سے گزر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے، ان کی آبادی میں ڈائیورسیفیکیشن ان کی لمٹ سے زیادہ ہے، ابھی اس کو سنبھال نہیں پا رہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. اب ایک سوال ہے جو بالکل ہے، اچھا سوال ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی شاید جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے اس کا. کیا پاکستان میں نظام ولایت فقیہ ممکن ہے؟ کیا ایران کی طرز کا انقلاب اسلامی پاکستان میں ممکن ہے؟ یہ مذہبی سیاست میں یہ سوال ایکویلنٹ ہے فقہ میں KFC کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی طرح کا ہے. مذہبی سیاست میں یہ سوال اتنا ہی کامنلی آتا ہے جیسے فقہی مسائل میں KFC والا آتا ہے، کارپٹ نجس ہو جائے تو کیسے ہوگا. تو یہ بہت پرانا سوال ہے، اس کے اوپر بہت دفعہ کہا جا چکا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں بھی، اور خیر مجھ سے بہتر لوگ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس کے اوپر. وہ یہ کہ بھائی ایک خاص تیاری اگر حاصل ہو بالکل ہو سکتا ہے، ایک خاص تیاری اگر حاصل ہو. ہاں یہ کوئی یہ کہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا، ڈنڈے کے زور پہ وہ نظام اصلا بنا ہی نہیں ہے. وہ اس نظام میں ڈنڈے کے زور پہ بننے کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. اس نظام کو بننا ہی ایک خاص شرط پر ہے، وہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں سیاست کے اندر، ایک کو آپ لیجیٹیمیسی کہتے ہیں اور ایک کو آپ پاپولیرٹی کہتے ہیں. لیجیٹیمیسی سسٹم بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، آپ کو پاپولیرٹی چاہیے ہوتی ہے. مولانا امیر المومنین کے پاس لیجیٹیمیسی تھی لیکن غصب خلافت کے وقت پاپولیرٹی نہیں تھی. مولانا امیر المومنین نے شمشیر چلا کے اپنی حکومت نہیں بنائی، جبکہ 100% لیجیٹیمیسی رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ان کے پاس تھی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک اور رسول گرامی کی وفات تک. تو لیجیٹیمیسی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا.
لیکن پاپولیرٹی کی کمی تھی، امیر المومنین نے اس پاپولیرٹی کی کمی کو طاقت سے پورا نہیں کیا، انتظار کیا یہاں تک کہ 36 ہجرہ میں وہ پاپولیرٹی اچیو ہوئی، لوگ آئے امیر المومنین کے پاس، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے پھر بھی اصرار کیا، پھر امیر المومنین حکومت پر آئے۔ تو بھئی اگر میں اور آپ واقعاً ان کے نقش قدم پر چل کر جس طرح امام خمینی نے ایران میں کیا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف لیجیٹیمیسی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پاپولیرٹی چاہیے۔ وہ پاپولیرٹی کیسے اچیو ہوگی اس کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، یہ اصل کوشچن ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اچھا، میں پہلے کیا کرتا تھا، کوئی سوال کرنے والا ہوتا تھا تو سوال کے دوران کہیں مذاق کر دیا کرتا تھا، سوال کرنے والے کو لگتا تھا کہ وہ میں نے اس کا مذاق اڑا دیا، صحیح۔ اب میں نے ایک سوال کے ساتھ کیا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ والا تھا، اور وہ اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے، کہیں میں واپس گیا انہوں نے پکڑ ہی لیا کہ بھائی یہ کیا سوال تھا، اس کو کیوں جواب دیا، تو میں مثلا کہوں گا میں نے مذاق میں اڑا دیا تھا اس کو۔ میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ اب سوال کرنے والے کا کوئی مذاق نہ کروں، ورنہ وہ کسی کا دل دکھتا ہے، پھر بعد میں اپنے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سوال کے اوپر میں نے تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کر دیا، اور وہ اس کی نزاکت کی وجہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کو ناراضگی کا احساس ہوا ہو تو بھائی یہ صرف تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوشچن کی سینسیٹیو نیچر کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا لوگ تھک جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہنسانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کا انتہائی شکریہ۔ یہ جو کوشچنز ہوتے ہیں یہ انسان کو اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، جیسے آپ نے مجبور کر ہی دیا کہ میں فضل الرحمن کے بارے میں سوچوں، میرا تو موڈ نہیں تھا لیکن آپ نے کروا دیا۔ چلیے اب آپ کو بھی اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، خدایا تجھے واسطہ قرآن کریم کا، یہ دنیا تیری حجت کی منتظر ہے، پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، بالاخص بی بی ام الائمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا واسطہ، ان کی خوشیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا جو کوئی جہاں کہیں بھی ان کی نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو، خدایا ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کی صلاحیتوں میں اضافہ، ان کی توفیقات میں اضافہ، اور ان کی کوششوں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے خدایا ہمیں امام کے سچے مخلص آوان و انصار سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت اطہار کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے اور آپ کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کے لیے، معنویت کے اضافے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ مراکز اہل بیت جو دنیا میں جہاں کہیں بھی بنے، ان کے اندر خلوص اور کامیابیوں اور فعالیت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔